الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا، فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إن العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العلي العظيم. رلا رہی ہے دلوں کو لٹی ہوئی سرکار رلا رہی ہے دلوں کو لٹی ہوئی سرکار نہ پیدلوں کے پرے
نہ مرقدوں کی قطار اجڑ گیا وہ چمن خزاں وہ بہار نہ کوئی حاجب و دربان نہ کوئی خدمتگار مقام کا جس جا نگاہ مڑتی ہے حسین کے در دولت پہ خاک اڑتی ہے رلا رہی ہے دلوں اللہم صلی علی محمد مول محمد جو بھی منظر کر بلائی ہے جو بھی منظر ہے کر بلائی ہے جو بھی منظر ہے کر بلائی ہے آج کس کی یہ یاد آئی ہے آج کس کی یہ یاد آئی ہے سورجوں کے گلوں پہ خنجر ہے سورجوں کے گلوں پہ خنجر ہے روشنی خون میں نہائی ہے جو بھی منظر ہے کر بلائی ہے کون چھینے گا ہم سے یہ آنسو کون چھینے گا ہم سے یہ آنسو عمر بھر کی میری کمائی ہے جو بھی منظر ہے کر بلائی ہے روز عاشور خشک لب رہ کر روز عاشور خشک لب رہ کر روح کی تشنگی بجھائی ہے جو بھی منظر ہے کربلائی ہے صلوات صغرا نے دم نزا بہت
بہت یاد ہے ہاتھوں سے جگر تھام کے یہ کہتے جگر تھام کے یہ کہتے یہ کہتے تھے حسین بیٹا علی اکبر مجھے برباد کیا اکبر نے جو گھر حسین گھوڑے جس وقت ڈگمگانے لگا عیال تھام لے ہاتھوں سے غش جوانے لگا مگر وہ گھوڑے سے آہستہ یہ کہہ سنانے لگا اے راہوار میرے اب تو میں ٹھکانے لگا اے راہوار میرے اب تو میں ٹھکانے لگا بدن تمام میرا برچھیوں سے گھائل ہے رکاب پاؤں سے چھوٹے سنبھلنا
ایک مطلب پیش کرو. اترے گلے حدیقہ امام حسین ہے. تازہ ہے جس سے روح و ریحان حسین ہے. زانو نبی کا رحل ہے قرآن حسین ہے. پانی ملا نہ جس کو وہ مہمان حسین ہے. پانی ملا نہ جس کو وہ مہمان حسین ہے. صحرائے کربلا میں ہوا کیا بری چلی. فاقہ تھا تیسرا کے گلے پر چھری چلے. اترے گلے حدیقہ. سلام پیش کر رہا ہوں رسم و روات کا ہے یہ. اے سلام اس کو پا جو کہتے تھے صدا حسین. اے سلام اس پا جو کہتے تھے صدا حسین. ظالموں نے تجھے پانے نہ دیا. حسین اے سلام اس پر جو علی اکبر نے تیرے سامنے برچے کھائی. علی اکبر نے تیرے سامنے برچے کھائی. قتل اصغر تیرے ہاتھوں پا ہوا. حسین اے سلام اس پر جو نہ رہا کوئی جنازے کا اٹھانے والا. نہ رہا کوئی جنازے کا اٹھانے والا. تن زخمی تیرا تیروں پا. تن زخمی تیرا تیروں پا اٹھا. حسین
سلام اس پر جو گھوڑے دوڑائے لینوں نے تیرے لاشے گھوڑے دوڑائے لینوں نے تیرے لاشے پر جیسے تو صبت پیغمبر نہ تھا حسین ہے سلام اس پر جو جل گئے خیمے چھنی چادریں سامان لوٹا بات تیرے ہوئی ہم پر یہ بات تیرے ہوئی ہم پر یہ جفا حسین ہے سلام اس پر جو شور بے دینے کچھ اس طرح سے موتی چھینے شمر بے دینے کچھ اس طرح سے موتی چھینے خون کانوں سے سکینہ کے بہا حسین ہے سلام لاش پر بھائی کے کہتی تھی یہ زینب رو کر خاک ہے جینے پا جب تو نہ رہا حسین ہے سلام اس پر جو بے رضا اہل حرم پھرائے گئے شام تلک آل تطہیر کا پردہ کا پردہ نہ رہا حسین ہے سلام اس پر جو فاتحہ لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین نوجوان کو صف اول سے اٹھا لائے حسین چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین جاولب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین دی صدا لاشے پہ سر آر کے لے جا بانو
ارے چھد گیا برچی سے، چھد گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ بالو، دیکھ لے آخری دیدار پہ سر مرتا، سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے، اب کوئی دم میں تیرا رشک قمر مرتا، منہ سے باہر ہے زباں تشنا جگر مرتا ہے، منہ سے باہر ہے زباں تشنا جگر مرتا ہے، دوں ہے سینے میں رکا زخموں سے خون جاری ہے، ارے شہر والوں تیرے گھر لٹنے کی تیاری، شہر والوں تیرے گھر لٹنے کی تیاری، پہنچی خیمے میں جو حضرت کی یہ پردرد صدا، مضطرب ہو گئے ناموں سے رسول دوسرا، کہاں چلا کے سکینہ لے کے ہے بھیا، فضا دوڑی صبح در پھینکے سر پر سے پیٹتے زینب مستر نکل آئے باہر، ارے بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئے بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئے شاہ کے جو دیکھا علی اکبر کو نڈھال ہاتھ پھیلا کے یہ چلائے کہ ہے میرے لال کیا غضب ہو گیا، اے بادشاہ لے خصال راس آیا لا میرے لال کو 18 راس آیا لا میرے بچے کو 18واں ٹکڑے تیغوں سے بدر ہو گیا سارا ہے، ارے کون تھا جس نے میرے لال کو مارا، کون تھا جس نے میرے لال کو مارا، رو کے بالوں سے یہ فرمانے لگے سروردی سر نہ پیٹو ابھی زندہ ہے میرا ماہ جبی سانس آتی ہے، ہر دم ہے دم باس پسی کچھ ان کا بھی ہے اور ہم بھی ہیں مرنے کے سب چھٹے اب لا رہا کوئی ہمارا بالو، ارے اس جوان بیٹے کے غم نے ہمیں مارا بالو، اس جوان بیٹے کے غم نے ہمیں مارا، کہہ کے یہ لاش پہ
سر خیمے میں لائے سرور ہاتھ اکبر کا سنبھالے ہوئے تھامے کوئی سر شاہل فرزند کو آہستہ لٹایا جا کر گر کے پہلو میں تڑپنے لگے ماں خستہ جگر کہتے تھے دل پا سے نا ظلموں کی کھائے بیٹا ارے آنکھیں کھولو نہیں مرتی ہے یہ دائے بیٹا آنکھیں کھولو نہیں مرتے ہے یہ دائے بیٹا اللہ سلام کے لیے میں پڑھ رہا ہوں سلام اس کا مجھے کہا گیا تھا پڑھنے کے لیے سلام کو اور آپ حضرات ملدہ فرمائیے سلام کو لیے نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد جب جمال کی آواز پہ آتے ہیں حسین جب جمال کی آواز پہ آتے شکر کرتے ہیں ادا کا بت جاتے ہیں حسین جب جمال کی ہاتھ کیوں سینے پہ رکھا ہے میرے لال بتا ہاتھ کیوں سینے پہ رکھا ہے میرے لال بتا ہاتھ اٹھتا نہیں اکبر سے اٹھاتے ہیں حسین جب جمال کی دیکھ کر سینے میں ٹوٹے ہوئے برچے یا علی کسنا کھینچ لے جاتے حسین جب جمال کی آواز پہ آتے حسین خیمے کے در سے کہیں دیکھ نہ لے مالا شاہ خیمے کے در سے کہیں دیکھ نہ لے مالا شاہ دامنے تار سے لاشیں کو چھپاتے ہیں
چھپاتے ہیں حسین مجھ سے اٹھتا نہیں اب لاش اکبر بابا مجھ سے اٹھتا نہیں اب لاش اکبر بابا کوئی عباس سے کہہ دے کہ بلاتے حسین مجھ سے اٹھتا نہیں اب لاش اکبر بابا کوئی عباس سے کہہ دے کہ بلاتے حسین بابا نعرے صلوات اللہم صلی یہ مجزہ جو منعقد کی جا رہی ہے ہمارے سید فضل امام بصری صاحب نے منعقد کی ہمارے بزرگ ترین دل عزیز اور بزرگ ترین بہت ہی مومن آدمی سید مسعود رضوی صاحب جو اس دنیا سے اس جہان فانی سے جا چکے ہیں اس سلسلے میں ان کی صاحب کے لیے مجلس کی گئی ہے آپ حضرات سے زماں سے فاتح کی درخواست بھی ہے سید مسعود حسن رضوی ابن سید محمود حسن سلسلے ایک سورہ فاتحہ الحمد للہ اللہ پڑھ کے آپ دیا گیا یہ اس میں دو ایک رباعی دو سوز اور سلام علیہ السلام چند بند مرثی سلام کے اور کچھ مرثیہ پیش کروں گا اور اس میں چونکہ رجب کا مہینہ ہے تو امام السلام کا سفر ہے مدینے سے اس سلسلے میں بھی ایک مطلب پیش کروں گا بابا ولن صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد لہد ہو بند مگر لہد ہو بند مگر حسرت دلی نکلے لہد ہو بند مگر حسرت دلی نکلے صدا مزار سے یا رب ولی ولی نکلے صدا مزار سے یا رب ولی ولی نکلے فرشتے قبر میں پوچھے جو رشتہ فرشتے قبر میں پوچھے جو رشتہ الفت ہر ایک تارے کفن سے علی علی
ایک سوچ پیش کر رہا ہوں میں نعرے صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد یہ سوچ مطلب پیش کر رہا ہوں. مولا کا مدینہ سے سفر ہے. اس سلسلے میں آپ حضرات سے توجہ کو تعلیم ہوں. یہ دن وہ ہے کہ مدینہ نبی کا ویران
گریباں ہے اجل کا ہاتھ ہے شبیر کا گریباں نکلی ہے مرکز سے خاک اڑانے کو نکلی ہے مرکز سے خاک اڑانے کو حسین جاتے ہیں امت کے بخشوانے کو یہ دل کسی سے تولا نہ چاہیے ایک در پہ بیٹھ کر ہے توکل کریم پر اللہ کے فقیر کو پھیرا نہ چاہیے جو پنجتن کسی سے تولا نہ چاہیے راحت خدا نے دی تو کیا تو نے شکر کر ایزابی چار دن ہو تو شکوا نہ چاہیے نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد کسی سے تولا نہ چاہیے کھانے کو رزق لینے کو گھر اور لہد کی جا دنیا میں ایک جان کو کیا کیا نہ چاہیے جو پنجتن کسی سے تولا نہ چاہیے تکرار کیا ہے زندگی مستعار میں اے موت بار بار تقاضا نہ چاہیے جو پنجتن کسی سے تولا نہ چاہیے آئے کہتی تھی فضا شام میں بازاریوں ہٹو آل رسول پاک ہیں تمہیں ایسا
نہ چاہیے یہ کون بیویاں ہیں تمہیں کچھ خبر نہیں زہرا کی بیٹیوں کا تماشا نہ چاہیے جو پنجتن کسی سے تولا نہ چاہیے مختار سے مرکز چراغ دار سے روشن رہے علی مرکز چراغ دار سے روشن رہے علی شب کو اکیلے گھر میں اندھیرا نہ چاہیے شب کو اکیلے گھر میں اندھیرا نہ چاہیے جو پنجتن کسی سے نعرے صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. جی میر نصیر کے بند کے میر نصیر کے چند بند مرثیے پیش کرنا اس سے پہلے کہ مرثیہ شروع کروں آپ ذرا سورہ فاتحہ درخواست ایک سورہ فاتحہ برائے ثواب سید مسعود ابن سید محمود نعرے صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عباس کو حسین جو دریا پہ رو چکے عباس کو حسین جو دریا رو چکے بھائی سے اپنے لبے نہر دھو چکے یہاں تک کہ قتل و اکبر ہو اصغر بھی ہو چکے سینے پہ جو پلے تھے وہ مٹی میں سو چکے سینے پہ جو پلے تھے وہ مٹی میں سو چکے نو اگر ہرے تنے پاش قاسم کی لاش پر کبھی اکبر کی لاش قاسم کی لاش پر کبھی اکبر کی لاش لشکر میں یہ تھا گل کے دلاور کو مار لو اے شہ سوار دو سے پیغمبر کو مار لو سید کو بے دیا مستر کو مار لو ارے سب مر چکے ہیں اب صفدر کو مار لو سب مر چکے ہیں اب صفدر کو مار لو قبضے میں تیرے ظلم بھی
کا نواسا ہوگا بھلا صابر و شاکر کو مار کے پچھتاؤ گے غریب مسافر کو مار کے پچھتاؤ گے غریب مسافر کو مار کے پچھتاؤ گے غریب مسافر کو مار کے آیا نہیں میں آپ سے یا جانتے ایسا لکھ لکھ کے تو نے خط مجھے گھر سے کیا کرتا ہے ذبح کوئی کسی کو بھی بے سبب کرتا ہے ذبح کوئی کسی کو بھی بے سبب سیراب سب جہاں ہے ایک میں ہوں سیراب سب جہاں ہے ایک میں ہوں پانی بھی مجھ پہ منظور ہے کہرے غذا بھی ہے پانی بھی مجھ پہ منظور ہے کہرے غذا بھی ہے آخر تمہارے ظلم کی کچھ انتہا بھی آخر تمہارے ظلم کی کچھ انتہا بھی ہے کیوں نہ لیو میں نور تمہارا ہوں یار کیوں نہ لیو میں نور تمہارا ہوں یار کیوں باغیوں میں تمہیں گلزار ہوں یار بولو کہ مہمان تمہارا ہوں یا نہیں اے نہر تو بتا کہ میں پیاسا ہوں یا نہیں اے نہر تو بتا کہ میں پیاسا ہوں یا نہیں کیوں اہل ظلم کا یہ قرآن تو ہے لو سب یہ در کے نام مسلمان تو ہے حسین کیوں اہل ظلم کا یہ قرآن تو ہے حسین لو سب یہ در کے نام مسلمان تو ہے حسین مد نظر تم کو اگر قتل ہی میرا سن لو یہ ایک وصیت آخر میری ذرا بچوں پہ رحم کیجو اے قوم بے حیا بچوں پہ رحم کیجو اے قوم بے حیا ارے ذرا سے کم نہیں میری بہنوں کا مرتبہ ذرا سے کم نہیں میری بہنوں کا مرتبہ مرنے کے بعد مجھ پہ احسان کیجو ارے زینب کے سر سے بدلے میں چادر لیجو مرنے کے بعد مجھ پہ احسان کیجو زینب کے سر
سے بلوے میں چادر رکھی جیو عباس کو حسین جو اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حاضرین السلام علیکم۔ میں اس وقت بارگاہ مولا مشکل کشا علی درگاہ عالیہ نجف ہند جوگی پورہ میں موجود ہوں، اور مجھے حکم ہے جان بھائی کا کہ کچھ شعر مرحوم سید مسعود حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی صاحب کی سال ثواب کے لیے میں پیش خوانی کے طور پہ پڑھ دوں، اور تمام حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ مرحوم کے نام ایک مرتبہ سورہ اخلاص اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اصال فرمائیں۔ سید مسعود حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار آج کی اس پیش خوانی کا ثواب مرحوم کو اصال فرمائیں۔ چند اشعار مولا کی بارگاہ میں، اور اس وقت ایسی بارگاہ میں ہوں کہ پروردگار ان کے درجات بلند کرے، میری دعا کو قبول فرمائے۔ عرض کرتا ہوں کہ تیرے اخلاق سے یہ تجھ کو میسر ہوگا، تیرے اخلاق سے یہ تجھ کو میسر ہوگا، قبر میں ساتھ تیرے سبت پیمبر ہوگا، تیرے اخلاق سے یہ تجھ کو میسر ہوگا، قبر میں ساتھ تیرے سبت پیمبر ہوگا، مرنے والے کے ہر ایک فرد کی ہمت کے لیے، مرنے والے کے ہر ایک فرد کی، مرنے والے کے ہر ایک دوست کی ہمت کے لیے، مرنے والے کے ہر ایک دوست کی ہمت کے لیے ایک ایک گام پہ شبیر کا اکبر ہوگا، مرنے والے کے ہر ایک دوست کی ہمت کے لیے ایک ایک گام پہ شبیر کا اکبر ہوگا، اور پرچم حضرت عباس اٹھانے والے، پرچم حضرت عباس اٹھانے والے، اب تو عباس کا سایہ تیرے سر پر ہوگا، پرچم حضرت عباس اٹھانے والے، پرچم حضرت عباس اٹھانے والے، اب تو عباس کا سایہ تیرے سر پر ہوگا، اب تو عباس کا سایہ تیرے سر پر ہوگا۔ اور کیونکہ مولا علی کی بارگاہ میں ہوں تو کچھ شعر اور عرض کرتا ہوں کہ یہ بارگاہ مولا مشکل کشا علی تک پہنچے، اور مولا اس کا ثواب جو ہے اصال فرمائے مرحوم سید مسعود حسن رضوی صاحب کو، کہ مرنے والے کے ہر ایک دوست کی ہمت کے لیے ایک ایک گام پہ شبیر کا اکبر ہوگا، ایک ایک گام پہ شبیر کا اکبر ہوگا، فرش مجلس پر فرشتوں آؤ شرکت کے لیے، فرش مجلس پر فرشتوں آؤ شرکت کے لیے، ہم نے پھر جنت بچھا دی اہل جنت کے لیے، فرش مجلس پر فرشتوں آؤ شرکت کے لیے، ہم نے پھر جنت بچھا دی، ہم نے پھر جنت بچھا دی اہل جنت کے لیے، ہم نے پھر جنت بچھا دی اہل جنت کے لیے، کہ 6 مہینے کے علی اصغر بھی نصرت کے لیے، 6 مہینے کے علی اصغر بھی نصرت کے لیے بن گئے مشکل کشادی کی حفاظت کے لیے، 6 مہینے کے علی اصغر بھی نصرت کے لیے، 6 مہینے کے علی اصغر بھی نصرت کے لیے بن گئے مشکل کشادی کی حفاظت کے لیے، کہ میرا یہ ٹوٹا مکان اس میں بھی شرکت آپ کی، میرا یہ ٹوٹا مکان اس میں بھی شرکت آپ کی، شکریہ مولا غلاموں سے محبت کے لیے، میرا یہ ٹوٹا مکان اس میں بھی شرکت آپ کی، میرا یہ ٹوٹا مکان اس میں بھی شرکت آپ کی، شکریہ مولا غلاموں سے محبت کے لیے، شکریہ مولا غلاموں سے محبت کے لیے، تعزیہ خانوں میں جاتے ہی مجھے اکثر لگا، تعزیہ خانے میں جاتے ہی مجھے اکثر لگا، 2 کٹے بازو بڑھے ہیں دست شفقت کے لیے، تعزیہ خانے میں جاتے ہی مجھے اکثر لگا، 2 کٹے بازو بڑھے ہیں دست شفقت کے لیے، کہ رات بھر تسبیح پڑھ لو عابد بیمار کی، رات بھر تسبیح پڑھ لو عابد بیمار کی، در بدر پھرتے ہو کیوں پھر رہے ہو اچھی حکمت کے لیے، رات بھر تسبیح پڑھ لو عابد بیمار کی، در بدر کیوں پھر رہے ہو اچھی حکمت کے لیے، اور صبح عاشوراء علی اکبر مؤذن ہو گئے، صبح عاشوراء علی اکبر مؤذن ہو گئے، عصر عاشوراء میں اصغر تھے اقامت کے لیے، صبح عاشوراء علی اصغر مؤذن ہو گئے، صبح عاشوراء علی اکبر مؤذن ہو گئے، عصر عاشوراء میں اصغر تھے اقامت کے لیے۔ آپ تمام حضرات سے میں ایک بار پھر گزارش کر رہا ہوں کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید مسعود حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی صاحب کی روح کو اصال فرمائیں۔
بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآدون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لشفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطدا بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الهاشمي الأبتهي التهامي أصله أصيل وفرحه طويل وكنبه كهيل وخلقه وزيم المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا صلوات حاضرین گرامی قدر معزز سامعین کرام اور عزداران مظلوم کربلا اصالہ ثواب کے غرض سے منعقد اس مجلس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں سب سے پہلے اپنی طرف سے اور آپ تمام حاضرین و سامعین کی طرف سے مرحوم کے اہل خانہ بالخصوص ان کی اہلیہ اور ان کے بازماندگان کو پرسہ اور تسلیت عرض کرتا ہوں ثانیاً خداوند عالم سے دعا گو ہوں کہ اس ماہ رجب المرجب ماہ برکت ماہ رحمت اور ماہ استجابت دعا اور ماہ توبہ میں مرحوم کی مغفرت اور ان کے علو درجات کی خداوند عالم سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں دعا کرتا ہوں سورہ مریم سے 3 مسلسل آیتیں ہیں جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے خداوند عالم نے روز محشر کے منظر کو بیان کرنے کے لیے ارشاد فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا اور وہ دن ہوگا کہ جس دن متقین کو رحمان اپنی طرف بلائے گا اور اپنی طرف کھینچ لے گا اور یہ متقین رحمان کی طرف چلے جائیں گے یہ ایک زمرہ ہوگا کہ جو متقی ہیں پرہیزگار ہیں خداوند عالم ان کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے کہ وفد کی صورت میں احترام کے ساتھ تعظیم کے ساتھ خداوند عالم ان کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا مگر ایک دوسرا جو گروہ ہے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر کبھی نیک اعمال انجام نہ دیے بلکہ برائیوں میں اور گمراہیوں میں اپنے آپ کو ملوث رکھا آواز دی وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا کہ دوسرا گروہ وہ ہوگا کہ جسے پیاسے افراد کی مانند جہنم کی طرف طوق و سلاسل کا پابند بنا کے بلایا جائے گا ایک طرف وہ افراد ہیں کہ جن کو اللہ نے متقی کہہ کے بلایا ہے جنہیں رحمان اپنی جانب بلا رہا ہے
اور دوسری طرف وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے جرم کیے ہیں دنیا کے اندر، خداوند عالم ان کو جہنم کی سختیوں کی بشارت دے رہا ہے اور ان کو خبر دے رہا ہے کہ اگر دنیا کے اندر گمراہی کے ساتھ زندگی گزارو گے، جرم والی زندگی گزارو گے، تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم۔ لیکن خداوند عالم نے صرف 2 گروہ کا ذکر کر کے آیتوں کو تمام نہ کیا، بلکہ آواز دی لا یملکون شفاعہ۔ اور جب یہ 2 گروہ جا رہے ہوں گے، ایک جنت کی طرف، ایک جہنم کی طرف، ایک رحمان کی طرف، ایک پیاسوں کی مانند جہنم کے آتش کے اس گڑھے میں، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ آج کے دن کسی کو سفارش کا حق نہیں ہے، شفاعت نہیں ہے۔ یعنی کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اللہ میں سفارش کر رہا ہوں تو اس کو معاف کر دے، اس کو جہنم سے جنت کے اعلیٰ درجوں پہ پہنچا دے۔ لا یملکون الشفاعہ۔ لیکن بندہ مایوس نہ ہو، آواز دی الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر یہ شفاعت ان کی قبول ہو جائے گی کہ جن کا عہد و پیمان دنیا میں خداوند عالم کے ساتھ تھا۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ پہلا گروہ ان کا ہے کہ جو رحمان کی طرف بغیر کسی سفارش کے وارد کر دیے جائیں گے اور اللہ ان کو وفد کی صورت میں بلائے گا۔ دوسری طرف وہ افراد ہیں جنہوں نے گناہوں میں زندگی گزاری، جہنم کے گڑھوں میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ مگر ایک گروہ ایسا بھی ہوگا کہ جس کے لیے شفاعت کا دروازہ کھولا گیا ہے، اور یہی وہ شفاعت ہے کہ جو ہمیں امیدوار بنا دیتی ہے کہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل کرتے ہیں، ان کو وسیلہ بناتے ہیں اور ان کے ذریعے سے خداوند عالم کے حضور اپنی معافی طلب کرتے ہیں، اور اگر خداوند عالم ان معافیوں کو قبول کرے تو پھر ہم کو بھی جہنم کی آگ سے بچاتا ہوا جنت میں وارد کر دیا جاتا ہے۔ روز محشر، قیامت کا دن، کہ قرآن کریم میں اس دن کے لیے تقریباً 70 ناموں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ قیامت کے 70 نام ہیں قرآن کریم میں۔ جو سب سے زیادہ نام استعمال ہوا ہے وہ ہے قیامت، لیکن اس کے علاوہ اور جو بقیہ نام ہیں اس میں یوم الحسرہ، یوم الندامہ، یوم التغابن وغیرہ۔ ایک نام جو قیامت کے ناموں میں لیا جاتا ہے وہ ہے یوم الحسرہ اور یوم الندامہ۔ آج مجھے اسی نام کی تھوڑی سی وضاحت کر کے اپنے مدعا کو حاصل کرنا ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن ہر انسان حسرت کرے گا، ہر انسان پچھتا رہا ہوگا۔ یوم الندامہ، ندامت ہوگی اس کو، نادم ہوگا اور حسرت کر رہا ہوگا، افسوس کر رہا ہوگا۔ اور اللہ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ جو گناہگار ہیں ان کے لیے یوم حسرت ہے یا یوم ندامت، یا جو بے گناہ ہیں ان کے لیے یوم حسرت، کہا کہ نہیں، یہ کلی طور پر وہ دن ہے کہ جس دن ہر انسان پچھتا بھی رہا ہوگا اور ہر انسان آرزو بھی کر رہا ہوگا۔ معصومین سے سوال کیا گیا کہ جہنم میں جانے والے افراد ندامت محسوس کر رہے ہوں گے، نادم ہوں گے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ وہ دیکھیں گے کہ اب ان کا ٹھکانہ جہنم ہے تو ان کو ندامت ہوگی، پریشانی ہوگی، وہ افسوس کریں گے، ان کو حسرت ہوگی کہ کاش ہم نے نیک اعمال انجام دیے ہوتے تو ہم جنت میں چلے جاتے۔ مگر یہ مومن کیوں حسرت کر رہا ہے، یہ مومن کیوں نادم ہو رہا ہے؟ معصومین نے آواز دی معاملہ کچھ اس طرح کا ہے کہ روز قیامت ایک جہنم میں جانے والا جو نادم ہے اپنے گناہوں کے اوپر اور جو حسرت کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ اس بات پہ افسوس کر رہا ہے کہ کاش ہم نے دنیا کی زندگی کو بہتر بنایا ہوتا تاکہ جہنم میں نہ جاتے۔ لیکن وہ جو جنت کی طرف بڑھ رہا ہے اس کو بھی اس بات کا افسوس ہوگا کہ کاش وہ زندگی جو اللہ نے ہمیں عطا کی تھی ہم نے اس کو اور بہتر استعمال کیا ہوتا تاکہ جنت کے بھی اچھے درجات مجھے حاصل ہو جاتے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ ہر انسان وہاں حسرت کرے گا اور ہر انسان نادم ہوگا کہ زندگی سے ویسا فائدہ نہیں اٹھایا جیسا ہمیں اٹھانا چاہیے تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسی زندگی ہے اور کیسے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ قرآن کریم نے 2 زندگیاں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جب آپ دیکھیں گے آیات کو تو ایک حیات دنیا ہے کہ وہ زندگی جو صرف دنیاوی امور کے لیے تمام ہو جاتی ہے، اور ایک وہ زندگی ہے جو اخروی ہے، یعنی جو آخرت کو حاصل کرنے کے لیے زندگی تمام ہو رہی ہے۔ لہٰذا سورہ حدید میں خداوند عالم حیات دنیا کو ترسیم کرتے ہوئے بتاتا ہے وَأَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ حیات دنیا ہوتی ہے کہ جو کبھی لعب میں گزرتی ہے، کبھی لہو میں گزرتی ہے، وَزِینَةٌ، کبھی زینت میں، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور کبھی فخر و مباحات میں یہ زندگی تمام ہو جاتی ہے، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ اللہ نے اس سورہ حدید کے اندر آیت نمبر 20 میں نے ذکر کیا 5 منزلیں حیات دنیا کی بیان کی ہیں کہ اگر دنیا میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں اللہ نہ پایا جائے، اس میں خدا نہ پایا جائے، اس میں جنت و جہنم کا عقیدہ نہ پایا جائے تو پھر یہ دنیاوی زندگی 5 منزلوں پہ تمام ہو جاتی ہے اور انسان کی زندگی ان 5 منزلوں کے آس پاس ختم ہو کے انسان قبر کی وادیوں کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ پہلی منزل، اور ہر منزل کو مفسرین نے بتایا کہ 8 برس کی یہ ایک منزل ہے،
پہلی منزل کا تعلق پیدا ہونے سے لے کر 8 برس کی عمر تک، دوسری منزل 9 برس سے 16 برس، تیسری منزل 17 سے 24، اور پھر 5ویں منزل، چوتھی منزل، اس طرح سے آپ 8 کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ نگاہ قدرت میں جو اللہ نے بندے کو زندگی دی ہے وہ صرف اور صرف 40 برس کی ہے۔ آپ اس آیت کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کی زندگی کے جو ابتدائی 8 برس ہیں وہ کون سی منزل ہے؟ وہ لعب کی منزل ہے، کہ جب بچہ کھیل اور کود میں اپنے ان 8 برس کو گزار رہا ہے۔ 8 برس کب تمام ہو جاتے ہیں ہماری دنیا میں ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا، کہ جہاں بچے کھلونوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بچے کھیلنا بند کر دیں اور ان کو کھلونے نہ دیے جائیں۔ یہ حیات دنیا کی ترسیم کی ہے خداوند عالم نے، کہ یہ فطرت ہے انسان کی کہ اگر اس کو اللہ اس کے قریب نہ آئے، جنت و جہنم اس کے سامنے نہ رکھے جائیں تو یہ 8 برس کھیل میں تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر دوسری منزل کا آغاز ہوتا ہے جہاں 9 برس سے لے کے 16 برس کی زندگی ہے، کہ جہاں اللہ کہتا ہے کہ اب لعب سے یہ زندگی لہو کی طرف جا رہی ہے۔ لہو کیا ہے؟ کہ یہ پھر وہی کھیل اور کود ہے، مگر اب فرق یہ ہے کہ جو بچپن میں کھیل کود تھا اس میں اب شہوات آ چکی ہیں، اس میں اب خواہشیں آ چکی ہیں، مال کی خواہش، دولت کی خواہش، جنسی خواہشات ہے، کہ اب یہاں کھیل کود میں شہوت شامل ہو چکی ہے، خواہش شامل ہو چکی ہے۔ اور جب یہ دوسرا سلسلہ تمام ہوتا ہے، 16 برس کی زندگی تمام ہوئی، آواز دی و زینتن، اب 17 سے جو 24 برس کا سن ہوتا ہے، حیات دنیا اگر ہو، ہماری زندگی دنیاوی کٹ رہی ہو، تو پھر یہ زینت کا زمانہ ہوتا ہے۔ یعنی اب یہاں بندہ ہر طرح سے یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح وہ مزین ہو جائے، لہٰذا اب جب وہ واش بیسن کے اوپر چہرہ دھلنے کے لیے آتا ہے تو ایک سے ایک بہترین صابنوں کا استعمال کرتا ہے تاکہ وہ مزین دکھائی دے، تاکہ اس کی زینت دکھائی دے۔ جب وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو گھنٹوں کنگھے کو استعمال کر رہا ہے کہ نئے نئے ڈیزائن اور نئے نئے اسٹائل بنائے جائیں تاکہ ان بالوں کی ڈیزائن کے ذریعے اپنے آپ مزین ہو جائے۔ یہ قرآن کریم ہے، وَزِینَةٌ، یہ تیسری منزل ہوتی ہے جو زینت میں تمام ہو جاتی ہے۔ اور یہ 24 برس کی زندگی کیسے تمام ہو گئی محسوس بھی نہیں ہوتا۔ چوتھی منزل کا زمانہ آ جاتا ہے تفاخرم بینکم، کہ اب یہاں بندہ فخر و مباحات میں زندگی گزار رہا ہے۔ 25 برس سے لے کے 32 برس کا جو یہ زمانہ ہوتا ہے اگر یہ حیات دنیا میں بسر ہو، تفاخرم بینکم، فخر و مباحات ہو رہا ہے، اس لیے کہ اب کیریئر اپنے جگہ پر آ چکا ہے اور اب ہم وہ حاصل کرنے کے راستے پر نکل چکے ہیں جو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پڑھائی تمام ہو چکی ہے، نوکریاں لگ چکی ہیں یا کاروبار شروع ہو چکا ہے۔ تو اب یہ فخر و مباحات کیا ہوتا ہے کہ صاحب جیسے اسکول سے میں نے پاس آؤٹ کیا ہے ویسے آپ نے پاس آؤٹ نہیں کیا، یہ فخر و مباحات ہو رہا ہے۔ جیسی بائک میرے پاس ہے ویسی بائک آپ کے پاس نہیں ہے، جیسے کپڑے میرے پاس ہیں ویسے کپڑے آپ کے پاس نہیں ہیں۔ تو اب یہ فخر کا زمانہ ہے، یہ فخر کا زمانہ ہے، اور یہ تمام ہو جاتا ہے کب؟ 24 برس کی عمر سے۔ زینت تمام ہوئی، فخر تمام ہوا۔ اب 33 برس سے جو 40 برس کا زمانہ ہے کہ جو آخری منزل ہے تکاثر الاموال والاولاد، کہ اب یہاں اگر زندگی میں خدا نہ پایا جائے تو وہ زندگی کہ جو لعب میں گزر گئی، لہو میں گزر گئی، زینت میں گزری، تفاخر میں گزری، اب وہ کثرت میں زندگی گزر رہی ہے کہ کسی طرح مال کیسے بڑھایا جائے اور اولاد کیسے بڑھائی جائے۔ آپ دیکھیں جو 33 برس سے لے کے 40 برس کا سن ہوتا ہے اس میں ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ صاحب جتنا کما لیا ہے اور زیادہ کما لیں، اولاد ہو گئی ہے تو اور اولاد میں اضافہ ہو جائے، اور ورنہ اولاد کی شادی کروائی جاتی ہے تاکہ ان کے بھی بچے ہو جائیں اور ایک سلسلہ خانوادہ بڑا ہو جائے۔ اور 40 برس ہوتے ہوتے قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ زندگی یوں ہی تمام ہو جاتی ہے۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں اس آیت میں اس نے یہ بھی واضح کر دیا کہ نگاہ قدرت میں انسان کو بس 40 ہی برس کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا، اس کے علاوہ جو زندگی ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، ورنہ 40 برس کے بعد یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے، 40 برس کے بعد یہ زندگی فنا ہو جانے والی ہے، اور اب پھر دوسری منزل کا آغاز ہونے والا جسے عالم آخرت کہتے ہیں۔ لیکن اگر اس زندگی میں اللہ پایا جاتا ہو تو پھر لعب و لہو و زینت و تفاخر و تکاثر وہ کہیں نکل جاتے ہیں، اور دیکھنے والا یہ دیکھتا ہے کہ جس کو دانا کا لقب ملا ہوا ہے، بہلول دانا۔ دیکھا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام محلے کی گلی میں تمام محلے کے بچے ہیں جو کھیل اور کود رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، امام کا سن ابھی 4 اور 5 برس کا ہے۔ دیکھا امام ایک گوشے میں کھڑے آنسو بہا رہے ہیں، بہلول دانا نزدیک جاتے ہیں، جان قربان ہو جائے آپ پہ، آپ مولا ہیں، امام ہیں، آپ آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ دیکھیے آپ کے جو سن کے بچے ہیں وہ کھیل رہے ہیں، آپ بھی کھیلیے اور کودیے، اور رونے کی ضرورت کیا ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ اب جیسے ہی حضرت امام حسن عسکری نے یہ سنا کہ بہلول کھیلنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور زور سے رونا شروع کیا۔ بہلول کہتے ہیں کہ مولا اگر آپ کے پاس کھیلنے کے لیے کھلونے، کتنا سن ہے؟ 4 اور 5 برس کا،
اگر آپ کے پاس کھلونے نہیں ہیں تو میں بازار سے کھلونے لا کے دیتا ہوں اور آپ ان کے ساتھ اسباب بازی کے ساتھ آپ کھیلیے اور آپ کے رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام نے جیسے یہ سنا تو کیا فرمایا؟ آپ سنتے رہتے ہیں واقعہ۔ امام نے فرمایا کہ بہلول، اللہ نے ہمیں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا، یعنی جب حیات دنیا نہ ہو، امام کی نگاہ سے اس زندگی کو دیکھا جائے تو 4 برس کے سن میں یہ جواب مل رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ بہلول مسکرا کے کہتے ہیں پھر مولا کیوں پیدا کیا؟ کہا وما خلقت الجن، سورہ زاریات آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جنات و انسان کو کھیلنے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے پیدا کیا تاکہ اس کی عبادت کریں اور اس کے سچے بندے بن جائیں، تاکہ عبودیت کرتے ہوئے بندہ بن جائے۔ اب بہلول نے جیسے یہ جواب سنا تو یقیناً مسکرا کے دوبارہ پوچھتے ہیں مگر مولا ابھی آپ تو بہت چھوٹے ہیں، آپ کو یہ سب سوچنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کا سن ابھی ان سب باتوں کے لیے نہیں ہے، ابھی آپ مکلف نہیں، آپ کے اوپر نماز واجب نہیں، آپ کے اوپر روزہ واجب نہیں۔ عام طور پہ جو ہم کہتے ہیں اپنے بچوں سے کہ ابھی تو تم چھوٹے ہو، تمہارے کھیلنے کی عمر ہے۔ امام کہتے ہیں کہ بہلول میں نے اپنی ماں کو گھر میں کھانا بناتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہا مولا اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے کہ جب میری ماں کھانا بناتی ہے تو کھانا بنانے کے لیے وہ چولہے کو روشن کرتی ہے، آگ روشن کرتی ہے، اور آگ روشن کرنے کے لیے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑی آگ میں بڑی لکڑیوں میں آگ چونکہ نہیں لگ پاتی، لہٰذا ان میں آگ لگ جائے اس کے لیے پہلے چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگاتی ہے تاکہ ان کی آگ بڑی لکڑیوں کو جلا سکے۔ لہٰذا میں یہ ڈرتا ہوں کہ کہیں روز قیامت ایسا نہ ہو کہ جس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں، ان بڑے بڑے انسانوں کو جلانے کے لیے معاذ اللہ میرے جیسے چھوٹے انسانوں کا چھوٹی لکڑیوں کی طرح استعمال ہو جائے۔ لہٰذا میں آنسو بہا رہا ہوں، میرے کھیلنے اور کودنے کی عمر نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ امام کا جواب ہے۔ یقیناً یہ پوری کائنات امام کے صدقے میں خلق ہوئی ہے۔ امام کو جہنم میں جانے کا ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی زندگی وہ پاکیزہ زندگی ہے کہ جو آئیڈیل بنتی ہے قیامت تک آنے والے تمام افراد کے لیے، مگر وہ ہمیں بتا کے جانا چاہتے ہیں کہ اگر نگاہ میں اللہ پایا جائے تو 4 برس کے سن میں بھی جواب یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کھیلنے اور کودنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ مگر عزیزان گرامی، قرآن نے آگے بڑھ کے ارشاد فرمایا، اسی آیت کا جو ادامہ ہے کہ جب یہ 5 منزلیں تمام ہو جاتی ہیں کہ جہاں لعب، لہو، زینت، تفاخر اور تکاثر تمام ہوا، اور اب یہ زندگی ایسے تمام ہو جاتی ہے، ایسے اڑ جاتی ہے جیسے پتجھڑ کے سوکھے پتے یا تمہاری وہ بالیاں کہ جن میں اناج اگایا جاتا ہے، جب ان کے اندر سے گندم نکال لیا جائے اور وہ سوکھی ہوئی بالیاں اپنے ہاتھ پہ لے کے کھڑے ہو جاؤ اور کوئی پھونک مارے تو جس طرح وہ اڑ کے بکھر جاتی ہیں، یوں ہی یہ حیات دنیا 40 برس کے بعد اگر کہیں پہ اللہ نہ پایا جائے تو پھر یوں ہی ختم ہو جاتی ہے جیسے وہ پتجھڑ کے پتے اور جیسے وہ سوکھی ہوئی بالیاں، اور انسان تعجب کرتا ہے کہ میری زندگی فنا ہو گئی، میری زندگی فنا ہو گئی۔ لہٰذا عزیزان گرامی، اللہ نے جو بھی ہمیں حیات دی ہے، جو بھی زندگی دی ہے، اس کو ویسے خرچ کریں جیسے وہ خرچ کروانا چاہتا ہے، اس کو ویسے گزاریں جیسے وہ چاہتا ہے کہ ہم زندگی کو ایسے گزاریں۔ کیسے گزاریں؟ عام طور پر عالم مادہ میں اس دنیا کے اندر ہم اتنا گرفتار ہیں کہ ہم کبھی اپنے اس وجود کی پکار کو نہیں سن پاتے کہ جو ہماری اصلیت ہے۔ انسان جسم کا نام نہیں ہے، صرف انسان جسم اور روح کے میل کا نام ہے۔ انسان کے پاس صرف جسم نہیں ہے، اگر صرف جسم ہو تو انسان پتھر کی مانند ہو جائے کہ جہاں پتھر میں صرف جسم ہے اس کے اندر روح نہیں پائی جاتی، مگر اللہ نے انسان کو ایک جسم دیا ہے اور ایک روح دی ہے۔ کچھ جسمانی ضرورتیں ہوتی ہیں اور کچھ روحانی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ مولانا الموحدین نہج بلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح تمہارے جسموں کی 6 حالتیں ہوتی ہیں اسی طرح تمہاری روحوں کی بھی 6 حالتیں ہوتی ہیں، تم متوجہ نہیں ہوتے۔ اب وہ حالتیں کیا ہیں؟ کہ جس طرح تمہارے جسموں کو بھوک لگتی ہے اسی طرح سے تمہاری روحوں کو بھی بھوک لگتی ہے۔ جس طرح تمہارے جسم تھک جاتے ہیں، انہیں آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح تمہاری روحوں کو بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے تمہارے جسموں پہ بے ہوشی طاری ہونے لگتی ہے تھکاوٹ کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، ویسے روحوں کے اوپر بھی بے ہوشی طاری ہوتی ہے۔ ہاں، تم اپنے جسموں کی بھوک کا انتظام تو یہ کرتے ہو کہ غذا لے لیتے ہو، تم اپنے جسم کی تھکاوٹ کے بعد اس کو آرام دلانے کے لیے بستر کی جانب بڑھ جاتے ہو، مگر تم روح کی پکار کو نہیں سنتے کہ اس کو بھی کوئی ضرورت ہے، اس کو بھی آرام کی ضرورت ہے، اس کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہمیں جسم کی غذا معلوم ہے کہ ہمارا جسم تھک رہا ہے، ہم جا کے آرام کر لیں گے تو ہمیں تر و تازہ ہو جائیں گے۔ جسم کو بھوک لگ رہی ہے، ہم جا کے غذا کھا لیں گے تو ہم سیراب ہو جائیں گے، ہم سیر ہو جائیں گے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ روح کا آرام کیا ہے؟ اب قرآن کریم میں اگر آپ تلاش کریں گے اور ائمہ کرام سے جب آپ احادیث
اور تفسیری روایتوں کو آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ صاحب نہیں، روحوں کی بھی کچھ غذائیں تھیں، روحوں کا بھی کچھ آرام تھا جس کو ہم نے فراموش کر دیا۔ عزیزان گرامی، ایک روح کی غذا تو وہ ہے جو قرآن کریم نے کہا کہ اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ اللہ کا ذکر ہے جو قلب کے اطمینان کا باعث بنتا ہے۔ یعنی اس قلب کی بھوک پوری ہوتی ہے ذکر الہی سے، اس روح کی غذا ذکر الہی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مفاتیح الجنان میں مولانا الموحدین کی جو 15 مناجات ہیں، آپ نہج بلاغہ میں کبھی دیکھیں، کبھی مفاتیح الجنان میں دیکھیں کہ جو مناجات 15 کہلاتی ہیں، جو 15 مناجات ہیں، اس میں ایک مناجات ہے ذاکرین کی۔ ذاکرین سے مراد جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہاں پر ارشاد ہوتا ہے کہ یہ ذاکرین اللہ سے تمنا کرتے ہیں، میرے اللہ مجھ سے دنیا کے تمام مزوں کو چھین لے، مجھ سے دنیا کی تمام لذتوں کو چھین لے، بس ایک لذت مجھے دے دے کہ مجھے تیرے ذکر میں لذت آنے لگے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ ذکر الہی میں لذت ہے، ذکر الہی غذا ہے، مگر چونکہ ہم عالم مادہ کی کثافتوں میں گرفتار ہیں، ہم نہ اپنے روح کی پکار سنتے ہیں نہ اس کے لیے غذا تہیا کرتے ہیں۔ یہ پہلی غذا ہے۔ دوسری غذا روح کی کیا ہوگی؟ کسا بھوک لگی جسم کو، آپ نے دسترخوان بچھایا، اللہ کی متنوع نعمات کو تناول کیا، کھا لیا، آپ کے جسم کی بھوک مر گئی، یقیناً مر گئی۔ اب روح کی بھوک کیسے مرے گی؟ کہا جسم کو جب بھوک طاری ہوئی، دسترخوان پہ رکھی ہوئی غذائیں خود کھا لیں تو یہ جسم کی غذا بن گیا، لیکن اگر اسی وقت انہی غذاؤں کو کچھ دوسرے افراد کے ساتھ آپ نے شیئر کر لیا اور تقسیم کر لیا اور ان تک پہنچا دیا، تو اب جس وقت وہ کھائیں گے اس غذا کو، یہ تمہاری روح کی غذا بن جائے گی۔ لہذا غذائیں اگر خود کھائی جائیں تو یہ جسم کی غذا ہوتی ہیں، لیکن اگر یہی غذائیں دوسروں کے ساتھ بانٹ لی جائیں، مستحق تک پہنچا دی جائیں، تو پھر یہ روح کی غذا بن جاتی ہے۔ جسم کو سردی اور گرمی کا احساس ہوتا ہے، سردی آئی تو اولن کپڑے اور گرمی آئی تو کاٹن کپڑے ہم دینے لگتے ہیں تاکہ جسم کو آرام محسوس ہو۔ عزیزان گرامی، جسم کو آرام محسوس کرنا تھا، ہم نے خود اپنے بدن پہ کپڑے ڈال لیے، لیکن روح کو بھی آرام چاہیے، روح کو بھی سردی محسوس ہوتی ہے، روح کو بھی گرمی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے لیے کیا انتظام کیا جائے؟ کہ وہی لباس کسی مستحق کے بدن پہ ڈال دیا، یہ روح کا لباس بن گیا، یہ روح کا لباس بن گیا۔ لیکن ہم اپنی روح کی پکار نہیں سنتے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری اصلیت ہماری روح سے ہے، ہمارا جسم ہماری اصلیت نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ آج کا ترقی یافتہ دور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ صاحب ہر 7 سے 10 برس کے بیچ میں انسان کی باڈی کے تمام سیلز چینج ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 10 برس پہلے جو میں تھا وہ آج میں نہیں ہوں، اور 10 برس کے بعد جو آج میں ہوں وہ نہیں رہ جاؤں گا، یعنی میرے سارے سیلز بدل جائیں گے اور چینج ہو جائیں گے۔ مگر بچپن میں بھی میں یہ کہتا تھا کہ میں فیض ہوں، اس وقت بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں فیض ہوں۔ میرا سن و سال بڑھتا جائے گا، میری موت میرے نزدیک آتی جائے گی، زندگی میری کم ہوتی جائے گی، مگر جب بھی مجھ سے پوچھا جائے گا کہ کون، تو میں کہوں گا میں فیض ہوں۔ جبکہ میرا بدن لگاتار بدل رہا ہے، تو یہ کون ہے جو نہیں بدل رہا ہے اور وہ فیض ہے؟ وہ حقیقت ہے کہ جس کو روح کہا جاتا ہے، کہ جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ کہ جب حضرت آدم کے جسم میں اللہ نے کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو اسی وقت یہ بیان کر دیا تھا کہ یہ جسم تو خاکی ہے جو زمین سے آیا ہے، مگر اس میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اپنی روح پھونکنے والا ہوں جس کا تعلق خداوند عالم سے ہے۔ اولاد آدم کے پاس بھی جسم فنا ہو جانے والا ہے، مگر وہ روح باقی رہ جانے والی ہے جو خدا کی طرف سے آئی ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، ہمیں روح کے اوپر توجہ دینی ہوگی۔ اور اب روح کی توجہ میں کیا ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ اپنے لیے سوچیں، بلکہ سماج کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اقربا کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے احباب، اپنے دوستوں، اپنے محلے والوں کے لیے سوچیں کہ جب ہم ان کے لیے چیزوں کو مہیا کریں گے تو یہ روح کی ضرورتوں کو پورا کرتا چلا جائے گا۔ مرحوم جو دنیا سے گئے مسعود صاحب غالباً، جس کسی نے بھی ذکر کیا سب نے بیان کیا کہ صاحب مرد مومن ہمیشہ دوسروں کے کام آنے والے، کسی نے بس زبان سے نکالا کہ مجھے یہ کام ہے اور دوڑ پڑے۔ نہ جانے اپنی زندگی میں جیسا فضل بھائی نے بتایا کتنے افراد کو انہوں نے نوکری پہ رکھوایا، کتنوں کا کاروبار کروایا، کتنوں کا چھپ کے انہوں نے کام کیا، کتنوں کی مدد کھل کے کی۔ دین اسلام کہتا ہے نا کہ کبھی چھپ کے کرو، اس طرح سے صدقہ نکالو کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو خبر نہ ہو، یہ بھی دین شریعت کی کہ احکام ہے۔ وہیں دوسری طرف یہ بھی کہا کہ جب نیک اعمال کرو تو دوسروں کو بتاؤ تاکہ ان کو بھی تشویق ہو، وہ بھی انکریج ہوں اور وہ بھی تمہاری طرح نیک اعمال کرنے لگیں۔ مرحوم چھپ کے بھی نیک کام کیا کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں اپنی روح کی پکار معلوم تھی کہ صرف اپنی زندگی گزار کے چلا جاؤں گا تو جسم کی ضرورتیں تو پوری ہوں گی، مگر اگر روح کو بھی ہمیں صحیح و سالم رکھنا ہے،
روح کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے تو پھر ہمیں دوسرے افراد سے بھی مل کے ان کے کاموں کو آگے بڑھانا ہوگا. لہٰذا قرآن کریم نے انفاق اور دوسروں کے لیے اپنی نعمتوں کو خرچ کرنے کا جو ثواب رکھا ہے وہ کسی اور چیز کا ثواب نہیں ہے. آج ہی میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ ارشاد ہوا کہ جس وقت شتر کے کوہان پہ تلوار ماری جاتی ہے وہ تلوار اس کے کوہان پہ دیر میں اثر کرتی ہے، مگر جب ایک مومن دوسرے مومن کے اوپر خرچ کرتا ہے اس کا اثر اس سے زیادہ جلدی ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کا بدلہ پلٹ کے دیتا ہے. لہٰذا یہ انفاق ہے کہ کبھی ہم مال کے ذریعے انفاق کرتے ہیں، کبھی ہم اپنے رتبے کے ذریعے، اپنی پوزیشن کے ذریعے ہم کسی کی مدد کرتے ہیں. ارشاد ہوا امام حسن علیہ السلام سے کہ تمہارے لیے نیکی یہ ہے کہ تم جس کی مال کے ذریعے مدد کر سکتے ہو مال سے مدد کرو. تمہارے پاس مال نہیں ہے، اپنی زبان کے ذریعے سے مومن کی مدد کرو. پوچھا گیا مولا زبان سے کیسے مدد کروں؟ کہا اگر تمہاری زبان اس کے کام آ سکتی ہے تو اس زبان کو استعمال کرو. لہٰذا ملتا ہے امام ہادی امام علی النقی علیہ السلام سامرہ کے اندر متوکل نے قید کر رکھا ہے، کبھی اصلی زندان میں اور کبھی گھر کے اندر مقید ہیں. 20 برس امام نے زندگی گزاری ہے قریب متوکل کی قید میں. گھر میں ہے، ایک چاہنے والا آتا ہے، مولا کو سلام کرتا ہے، مولا میرے اوپر 4000 یا 6000 درہم قرض ہے اور اگر میں نے وہ قرض ادا نہ کیا تو پھر وہ میری بے عزتی کرے گا، میری آبرو ریزی ہو جائے گی. امام نے کہا تجھے معلوم ہے میں سفر پہ ہوں، یہ میرا وطن نہیں ہے، مجھے مدینے سے یہاں بلایا گیا، میرے پاس مال و متاع نہیں، ورنہ اگر ہوتا تو میں تیرے قرض کو ادا کرتا. اس نے کہا مولا پھر کیا کروں؟ میری آبرو کا سوال. امام نے کہا کہ جس کا قرض ہے اس کو میرے پاس لے کے آ. صاحب مال کہ جس کا قرض تھا امام کے چاہنے والے کے اوپر امام کی خدمت میں آیا. امام نے کہا کہ اس کے پاس مال نہیں ہے جو تجھے دے سکے، کیا اگر میں اس کا ضامن ہو جاؤں تو تو قبول کرے گا؟ کہا مولا اس کا مقصد کیا ہے؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ جو قرض تو نے اسے دیا تھا تو اب وہ معاف کر اور وہ قرض ایسا سمجھ لے کہ جیسے تو نے مجھے دیا. اور ضمانت کا جو قانون ہوتا ہے کہ میں ضامن ہو جاتا ہوں کہ اس کا مال یہ نہ ادا کرے گا بلکہ میں ادا کروں گا. آنے والا کہتا ہے مجھے مال سے مطلب ہے، یہ دے یا آپ دیں مجھے کیا فرق پڑتا ہے. کہا ٹھیک ہے میں تیرا مال تجھے دوں گا مگر میرے لیے تجھے کچھ کرنا ہوگا. کہا کیا کروں؟ کہا کل جب میں گھر سے باہر نکلوں گا مسجد کی جانب تو تم چوراہے کے اوپر جہاں پر افراد جمع ہوں، مسلمان جمع ہوں، چونکہ اب میں تیرا مقروض ہو گیا ہوں، یہ معاف ہو چکا ہے، میں تیرا مقروض ہوں. کہا مولا آپ میرے مقروض ہیں. کہا مجمع میں مجھ سے اپنا قرض طلب کرنا، انشاءاللہ تیرا قرض خداوند عالم کی رحمتوں سے ادا ہو جائے گا. دن تمام ہوا، اگلا دن ہوا اور اب روایتیں بتاتی ہیں کہ مولا جب گھر سے باہر نکلے اور یہ صاحب مال امام کو راستے پہ روکتا ہے چوراہے پہ کہ جہاں مسلمان ابھی اپنے راستے پہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. کہتا ہے کہ امام علی النقی پیغمبر کے بیٹے میرا قرض کب ادا کرو گے؟ اور امام نے کہا تھا کہ اگر میں یہ کہوں گا میرے پاس نہیں ہے تو تم جیسے اپنا قرض دوسروں سے مانگتے ہو جس انداز میں تو میں اسی انداز میں قرض مانگنا ہوگا. اگرچہ اس نے کہا تھا میں آپ کی شان میں گستاخی کیسے کر سکتا ہوں؟ امام نے کہا نہیں تیرا مال ہے تو جس طرح بھی دوسروں سے لیتا ہے کوئی فرق نہ کر، تجھے ویسے ہی مانگنا ہے. امام سے کہتا ہے میرا قرض دیجیے. امام کہتے ہیں میرے پاس کوئی مال و متاع نہیں جو میں تیرا قرض ادا کروں. اب یہ اپنے اس انداز میں جیسے پیسے کو حاصل کیا جاتا ہے اس انداز میں کہتا ہے کہ کب آخر پیسہ ادا کریں گے میرا، مجھے ضرورت ہے، مجھے پیسہ چاہیے. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ متوکل کا ایک وزیر ہے جس نے اس عالم میں دیکھا کہ امام چوراہے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور قرض دار قرضے مانگ رہے ہیں اور امام ادا نہیں کر پاتے ہیں. جاتا ہے دربار میں، کہتا ہے متوکل تو نے محمد تقی کے بیٹے کو بلا تو لیا ہے، مدینہ چھوڑ کے وہ یہاں آ گئے، مگر تو نے فاطمہ کے لال کے ساتھ انصاف نہیں کیا. کیا کیا ہے میں نے؟ کہا ٹھیک ہے وہ جو تیری دشمنی ہے سیاسی دشمنی وہ اپنی جگہ، مگر وہ فاطمہ کی اولاد ہیں، تو نے ان کو یہاں بلایا، ان کے پاس مال نہیں ہے، قرض والے ان کے گھر پہ آتے ہیں، ان کو راستے میں روک کے ان سے قرضے طلب کر رہے ہیں اور فاطمہ کا لال بازار میں اپنے آپ کو خفیف محسوس کر رہا ہے. کہا اچھا اگر ایسا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، ورنہ ممکن ہے مسلمانوں کے اندر تلاطم ہو جائے کہ آل فاطمہ کے اوپر کیا گزر رہی ہے. فوراً 10,000 درہم اٹھاتا ہے، وزیر کو دیتا ہے کہ امام کے حوالے کرو. وزیر 10,000 درہم لیتا ہے، امام کے پاس آتا ہے، مولا آپ اپنا قرض ادا کریں. امام نے دیکھا 10,000 درہم، وہ جو صاحب مال تھا جس کا قرض تھا نزدیک بلایا، کتنا قرض ہے تیرا؟ کہا 4,000. امام نے پیسے دیے، کہا لے جا 6,000 میری طرف سے اضافی صحیح. قرض ادا ہو گیا، اپنا مال لے کے وہ چلا گیا. اب وہ جو اصلی مقروض تھا اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے مولا آپ نے میرے لیے اپنی عزت کو داؤں پہ لگا دیا، بظاہر بے عزتی ہو رہی ہے امام کی. کہا میرے لیے آپ نے اپنی آبرو کو نیلام ہونے دیا،
امام نے مسکرا کے کہا کہ خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ مومن مومن کی مدد کرے، اگر وہ مدد مال کے ذریعے ہو سکتی ہے تو مال کے ذریعے کرے، زبان کے ذریعے ہو سکتی ہے تو زبان، حتیٰ اگر عزت کے ذریعے کسی مومن کی عزت محفوظ ہو سکتی ہے تو پھر اس کے ذریعے سے اس مومن کی عزت محفوظ کی جائے۔ میں نے اپنی عزت کو داؤں پہ لگایا تاکہ تیری عزت برقرار رہ جائے۔ عزیزان گرامی، ہمارا معاشرہ آج ترقی یافتہ دور میں بعض افراد جو بڑے قانون کے پابند اور بڑے بہتر سمجھے جاتے ہیں، ہم کو اکثر یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ صاحب ہم نے 25 برس نوکری کی، ہم نے 35 برس نوکری کی، ہم نے 40 برس نوکری کی، کبھی کسی کی سفارش نہیں کی، اور یہ افتخار محسوس کرتے ہیں صاحب ہم نے کبھی کسی کی سفارش نہیں کی۔ عزیزو، یہ افتخار نہیں ہے، یہ جائے افسوس ہے کہ اللہ نے جو آپ کو نعمت دی تھی کہ آپ کے ذریعے نہ جانے کتنے مومن اپنی روزی تک پہنچ سکتے تھے، آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا یہ قانون ہے، آپ کے اصول ہیں کہ آپ کسی کی سفارش، ہاں بیجا سفارش اور ہے، مگر اگر میری کسی زبان سے، میرے ایک کلام سے، میرے ایک جملے سے، میرے چلے جانے سے کسی کی زندگی میں کوئی فرق ہو رہا ہے تو مذہب یہ کہتا ہے کہ یہی تو انفاق ہے، کہ تم مال کے ذریعے انفاق نہیں کر سکتے ہو تو اپنی زبان کے ذریعے، اپنی عزت کے ذریعے انفاق کرو۔ عزیزان گرامی، اس معمے کو اگر ہم نے حل کر لیا تو پھر ہمیں جنت میں جانے کے لیے مرنا نہیں پڑے گا، یہ دنیا جنت ہو جائے گی۔ اگر ہم اسلامی قوانین کے اوپر زندگی گزارنے لگیں، جو انسانی قانون ہیں، جو فطرت کے قانون ہیں، ان کے اوپر زندگی گزاریں تو یہ دنیا جنت کا ایک باغ نظر آئے گی۔ مرحوم جو دنیا سے گئے انہوں نے اسی اصول کے اوپر اپنی زندگی کو گزارا تھا، اور ہاں اس میں ان کی اہلیہ کا بھی یقیناً اپنا کردار ہے، اس لیے کہ انسان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کو سپورٹ کرنے والے دوسرے افراد موجود نہ ہوں۔ آپ کے سامنے پوری روایت ہے کہ مولا المباہدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت زہرا کے عہد کے بعد اگلے روز رات گزرتی ہے، اگلا دن ہوتا ہے، پیغمبر اعظم ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولائے کائنات کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، دق الباب ہوتا ہے، یا علی میری بیٹی کو کیسا پایا؟ اللہ اکبر۔ پوچھنے والا خاتم الانبیاء، کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ ابو الائمہ مولائے کائنات سے پوچھا جا رہا ہے، میری بیٹی کو کیسا پایا؟ جواب سنیے، نعم العون فی طاعت اللہ۔ یہ جملہ بتاتا ہے حضرت زہرا کی منزلت کو، میں نے زہرا کو اللہ کی اطاعت میں اپنا بہترین مونس اور ہمدم پایا۔ ایک رات گزری ہے مولا کے یہاں حضرت زہرا کی، یہ کون سی رات ہے کہ جہاں علی پیغمبر سے یہ کہتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں، نعم العون فی طاعت اللہ، میں نے بہترین مددگار پایا اس زہرا کو اللہ کی اطاعت کے لیے۔ جب حضرت زہرا نے گھر کا وہ ماحول بنایا ہے کہ جہاں علی کے درجات بلند تھے بلند تر ہوتے چلے گئے، یہ زہرا کی وہ پرورش تھی کہ جس نے ایک زانو پہ حسن اور دوسرے زانو پہ حسین کو پالا، تو پروردگار نے جوانان جنت کا سردار ان شہزادوں کو بنا دیا ہے۔ لہٰذا کسی بھی انسان کے کردار، اس کی سعادت، اس کی کامیابی میں کافی بڑا ہاتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ میں رہنے والے، اس کے اہل یا اس کی اہلیہ کا، کہ اگر وہ ساتھ نہ دے تو پھر انسان کی زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ دین نے کامل کیا ہے ان دو کے ذریعے سے ایک وجود کو۔ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں جسم اور روح دے کے پیدا کیا، لہٰذا اگر صرف ہم جسمانی ضرورتوں کو پورا کرتے رہے، جسم کی پکار کو سنتے رہے اور روح کی پرواہ نہ کی، تو یاد رکھیں کہ ہم صرف اور صرف گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ اور ہاں یہ بھی بات غور کرنے کی ہے کہ یہ جسم جیسا بھی ہو، ہم اس کے اوپر کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، اس کی ضرورتوں کے لیے کیا کیا نہیں کرتے۔ یہ جسم کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے، یہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ رہے گا، ہم اس کے ساتھ جیسا سلوک کریں یہ ہمارے پاس ہے۔ انسان جو گناہ کرتا ہے، جو معصیت کرتا ہے، وہ چند دقیقے اور چند منٹ اور چند سیکنڈ کی لذت کے لیے ہوتا ہے۔ مثال میں عرض کروں کہ جس وقت میرے استاد مشہد مقدس میں آغائے زہدی جیسا نام تھا ویسا ہی کردار، یقیناً زاہد اور عابد، اکثر ان کا کلاس عرفان کا بعد الظہر ہوتا تھا۔ ظہر کے بعد ہم لوگ کھانا کھا کے پہنچتے تھے، اور اب جانتے ہیں کھانے کے بعد کلاس میں بیٹھنا بڑا سنگین ہوتا ہے، نیند آنے لگتی ہے۔ جب دیکھتے تھے کہ کوئی بچہ اونگ رہا ہے، کسی کو نیند آ رہی ہے، تو فوراً پوچھتے تھے کہ کیا کھا کے آئے ہو؟ اور ایران میں سب سے بہترین غذا جو سمجھی جاتی ہے وہ کباب کوبیدہ، یعنی وہ سیخ کباب اور چاول، اور جواب دیتے تھے ہم لوگ کے صاحب آج کوبیدہ کھایا ہے، لہٰذا نیند آ رہی ہے، وہ غذا زیادہ ہو گئی اور اس کی وجہ سے اس کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں۔ اور ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے کیا کھایا؟ وہ کہتے تھے کہ پنیر اور روٹی۔ پنیر روٹی ایران میں گویا چٹنی اور روٹی، یہ سب سے معمولی غذا ہے ایران کی۔ بات تمام ہو جاتی تھی،
ہم نے اپنی غذا بتائی اور انہوں نے اپنی غذا. اس کے بعد جو ان کی نصیحت شروع ہوتی تھی، پہلی بات وہ یہ کہتے تھے اکثر کہ یہ بتاؤ کہ جس وقت کباب کوبیدہ کھا رہے تھے مزہ آ رہا تھا؟ یقیناً آ رہا تھا. کہا اب آ رہا ہے؟ کہا نہیں اب تو نہیں آ رہا ہے، کھا کے ختم ہو گیا. کہا کتنی دیر کھانا کھایا؟ کہا 10 منٹ 15 منٹ 12 منٹ 14 منٹ. کہا کتنی دیر مزہ آیا؟ کہا جتنی دیر کھا رہے تھے. کہا اگر یہ پنیر اور روٹی اور چٹنی روٹی کھا رہے ہوتے تو تکلیف ہوتی؟ ہاں اچھا نہیں لگتا. کتنی دیر اچھا نہیں لگتا؟ جتنی دیر کھا رہے تھے. بعد میں کیا ہوتا؟ پیٹ بھر جاتا. کوبیدہ کھانے والے کو جو لذت آ رہی ہے، بریانی کھانے والے کو جو لذت آ رہی ہے، وہ بھی 10 اور 12 منٹ کے لیے آ رہی، بعد میں وہ سیر اور سیراب ہے، پیٹ بھر چکا ہے. اور دوسری طرف وہ جو چٹنی روٹی کھا رہا ہے اس کو بھی اگر تکلیف ہو رہی ہو تو وہ 10 اور 12 منٹ کے لیے، بعد میں پیٹ اس کا بھی بھر جانا ہے. فرماتے ہیں کہ بس اس 10 اور 12 منٹ کی لذت کے لیے انسان اللہ جیسے منعم کا راستہ چھوڑ کے شیطان کا راستہ پکڑ لیتا ہے. یہ غذا کتنی دیر تک مزہ دیتی ہے، یہ کھانے کتنی دیر تک ہمیں لذت دیتے ہیں. اس تھوڑی سی لذت کے لیے ہم اس اللہ کو چھوڑتے ہیں جو بار بار کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کا انکار کرو گے. یہ پورا وجود ہم نے تمہیں دیا ہے نعمت کی صورت میں. اس نعمت کی پرواہ ہمیں نہیں ہوتی، اس لیے کہ قدر نعمت بعد الزوال، نعمت کی ہمیشہ قیمت اس کے جانے کے بعد محسوس ہوتی ہے. عام طور پہ سماج میں ایسے افراد ہمیں دیکھتے ہیں صاحب ہمیں اللہ نے دیا ہی کیا ہے، نہ ہمارے پاس رہنے کو گھر ہے، نہ ہمارے پاس جو ہے وہ جینے کے لیے آذوقہ ہے، ہمارے پاس ہے ہی کیا. لہٰذا آیا ایک آنے والا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور یہ انسانی فطرت ہے. آنے کے بعد کہتا ہے مولا میں بہت غریب اور فقیر ہوں. امام نے کہا کہ تو فقیر نہیں ہے؟ کہا مولا یقیناً میں فقیر ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے غذا نہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، اور کوئی بھی میرے پاس ذریعہ نہیں، مال دنیا سے میرے پاس کچھ بھی نہیں. اگر میں فقیر نہیں ہوں تو کون فقیر ہوگا؟ امام نے کہا کہ نہیں تو فقیر نہیں ہے، تیرے پاس ایک بڑی قیمتی شے ہے جس کی قیمت دنیا میں نہیں لگائی جا سکتی. وہ مسکرا کے کہتا ہے مولا آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لباس جو پہنے ہوئے ہوں بس یہی ہے مال دنیا سے، اور کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، ایسا کیا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ تیرے پاس ایک ایسی نعمت ہے جس کی قیمت نہیں ہے. اس نے کہا مولا وہ کیا ہے؟ کہ تیرے پاس محبت علی ہے، تیرے پاس علی کی محبت ہے. کہا مولا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ بتا اگر میں تجھ سے یہ کہوں کہ وہ جو محبت علوی دل کے اندر تیرے ہے، وہ جو علی سے جو محبت تیرے یہاں پائی جاتی ہے، وہ مجھے واپس کر دے، بدلے میں تجھے 1 لاکھ درہم دینے والا ہوں، کیا تو سودا کرے گا؟ اس نے کہا مولا 1 لاکھ درہم تو دور، اگر آپ 10 لاکھ درہم یا پوری دنیا بھی میرے حوالے کر دیں اور کہیں کہ محبت علی واپس کر دی جائے تو میں واپس کرنے والا نہیں. بھائی امام نے کہا کہ پھر کیوں اپنے کو فقیر کہتا ہے؟ کہ تیرے پاس وہ شے ہے کہ جس کے مقابلے میں 10 لاکھ درہم چھوڑ رہا ہے، پھر بھی تو فقیر کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرے پاس محبت علی ہے. اس محبت علی کی قیمت کب معلوم ہوگی؟ کہ 7 جگہ یہ محبت کی قیمت محسوس ہوگی. کہ کب؟ عند الموت، موت کے وقت اس محبت علی کی قیمت محسوس ہوگی. کہ ایک علی والا جب دنیا سے جا رہا ہے تو کس انداز میں، ایک دشمن علی دنیا سے جا رہا ہے تو کس انداز میں. کہا مولا اور کہاں اس کی قیمت کا احساس ہوگا؟ کہا برزخ، کہ برزخ کے عالم میں جہاں کوئی مونس و ہمدم نہیں ہوگا، کوئی مونس و. آپ جانتے ہیں کہ جب قبر میں ہمیں لٹا دیا جائے گا ایک نیا سفر شروع ہوگا، ایک نئی منزل برزخ کی ہوگی جہاں کوئی ہمارے کام آنے والا نہیں ہے. ہاں کچھ چیزیں ہیں جہاں مددگار بن کے آتی ہیں. وہیں ایک اور شے جس کا ذکر کرنا بہتر سمجھتا ہوں کہ مرنے والا دیکھے گا کہ قبر میں لٹا دیا گیا ہے، پٹرے لگا دیے گئے، مٹی ڈال دی، احباب چھوڑ کے جا چکے ہیں اور آ چکے ہیں وہ سوال کرنے والے فرشتے منکر و نکیر یا مبشر و بشیر کی صورت میں، اور وہ سوال کرتے ہیں. مرنے والا ان فرشتوں کو دیکھ کے خوف زدہ ہو جاتا ہے، کبھی دیکھا نہیں ملک کیسا ہوتا ہے، اور ابھی ایک غم ہے اپنے عزیز کو چھوڑنے کا، اس دنیا سے جانے کا. اچانک جب یہ سوال کرتا ہے تو ایک خوف طاری ہوتا ہے، ایک ڈر طاری ہوتا ہے، اور جواب دینے میں جب دیری ہونے لگتی ہے تو ملک اپنا انداز بدلتے ہیں سوال کرنے کا. تو اسی وقت یہ مرنے والا دیکھتا ہے کہ اچانک قبر کے گوشے سے ایک خوبصورت جوان ظاہر ہو گیا، اور جب یہ جوان ظاہر ہوا تو اس نے کہا کہ مرنے والے گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہو، جو سوال کیا جا رہا ہے اس کا جواب دے دے. سوال یہ ہو رہا ہے، جواب یہ دے دے. اس کے آنے سے مرنے والے کو بڑی تقویت ہوتی ہے، اور اس کے آنے سے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرا مونس، میرا ہمدرد، میرا مددگار، میرا یاور یہاں پر موجود ہے، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سوال کی منزل تمام ہو جاتی. پورے برزخ یہ خوبصورت جوان اس کے ہمراہ ہے جسے مونس اور ہمدم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. برزخ تمام ہوگی، روز محشر طلوع ہو جائے گا. روز محشر وہ منظر وہ ہے کہ اذا الشمس کورت، سورج توڑ دیا جائے گا، چاند بجھا دیا جائے گا،
ستارے خاموش، دنیا میں اندھیرا، ایک ایک قبر سے 70 افراد باہر نکل رہے ہیں، برہنہ اور عریاں، خوف کا عالم۔ یہ خوف خدا سے نہیں ہے، اپنے اعمال سے خوف ہے۔ بعض وقت انسانوں کو یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ صاحب اللہ سے ڈریے، اللہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے، اپنے اعمال سے ڈریے۔ وہ تقوی اللہ جو ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ سے ڈریے، اس کا مطلب ہے بچیے ان چیزوں سے کہ جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ لہٰذا محشر میں بھی جو خوف ہے وہ اللہ سے نہیں ہے، اپنے اعمال کا خوف ہے کہ جو لے کے آئے ہیں اس کے بدلے میں جہنم یا جنت ملنے والی ہے۔ خوف کے عالم میں یہ دیکھے گا کہ کوئی مونس و مددگار نہیں، سب اپنے اپنے میں لگے ہیں۔ بیٹا باپ سے فرار کر رہا ہے، باپ بیٹے سے فرار کر رہا ہے، دوست احباب ایک دوسرے سے فرار کر رہے ہیں۔ یوم یفر المرء الی لصاحبہ، انسان اپنے مالک سے فرار کر رہا ہے، بھائی اپنے بھائی سے فرار کر رہا ہے۔ اچانک وہی زیبا صورت اور خوبصورت جو قبر میں کام آیا تھا اس کے نزدیک آئے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ میں تیرے ساتھ ہوں۔ محشر کی تنہائی میں یہ مونس و ہمدم کام آ رہا ہے۔ دوسری منزل بھی تمام ہو گئی، میزان، صراط، اور جہاں جہاں مشکلات آنے والی ہیں ہر جگہ یہ کام آ رہا ہے، ساری منزلیں تمام ہو جاتی ہیں۔ امام صادق فرماتے ہیں اور اب یہ آخری موقع ہے کہ جب جنت و جہنم کی طرف وارد کیے جانے لگے اور یہ انسان جنت میں قدم رکھنے لگا تو آج یہ پوچھتا ہے مجھے بتا دے کہ تو آیا قبر کی پہلی رات میری مدد کی، میں نے نام پوچھا تو نے نہیں بتایا، برزخ کے سفر میں تجھ سے پوچھتا رہا کہ تو کون ہے، تو نے نہیں بتایا، میزان میں، صراط میں، ہر جگہ تو میرے کام آیا، نہیں بتاتا کہ تو کون ہے، اب میں جنت میں وارد ہو رہا ہوں تنہا، تو میرے ساتھ نہیں آ رہا ہے، بتا تو صحیح کہ تو کون ہے جس نے ہر جگہ میری مدد کی ہے۔ آج وہ جواب دے گا انا الذی سررت ادخلت فی قلب اخیک المومن، میں وہ خوشی ہوں، اللہ اکبر، میں وہ خوشی ہوں کہ جس کو تو نے اپنے مومن بھائی کے دل میں پیدا کر دیا تھا، میں وہ خوشی ہوں جس کو تو نے دنیا میں اپنے مومن بھائی کے دل میں پیدا کیا تھا۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی جب ایک مومن دوسرے مومن کے کام آ جاتا ہے اور دوسرا مومن خوش ہو جاتا ہے، اللہ اس خوشی کو ایک مجسمے میں تبدیل کرتا ہے، ایک اس کو صورت میں دیتا ہے، اور اب یہ کام آتا ہے اس وقت جہاں کچھ کام آنے والا نہیں ہے، قبر میں۔ یہ خوشی اس وقت کام آتی ہے جہاں کوئی کام آنے والا نہیں ہے، روز محشر، میزان، صراط اور حساب و کتاب کے وقت یہ خوشی کام آ رہی ہے کہ یہ وہ خوشی ہے جو مومن کے دل میں پیدا کی گئی ہے، مومن کے دل میں پیدا کی گئی ہے۔ یہ عزیزو ایک مومن کے دل میں اگر خوشی پیدا کر دی جائے تو وہ ہر منزل پہ کام آ رہی ہے، اگر امیر المؤمنین کو خوش کر دیا جائے تو پھر سوچئے وہ کہاں کہاں کام آئے گا۔ لہٰذا فرمایا 7 مقامات پہ تمہیں علی کی قیمت معلوم ہوگی، محبت علی کی قیمت معلوم ہوگی، موت کے وقت، برزخ کے وقت، حساب کے وقت، میزان کے وقت، صراط کے وقت، فیصلے کے وقت، اس وقت جب حقوق اللہ کی باز پرس ہوگی، حقوق عباد کی باز پرس ہوگی، اس وقت میں علی یاد آئے گا، اس وقت میں علی کی قیمت محسوس ہوگی۔ لہٰذا عزیزان گرامی، مولا موحدین کے ماننے والوں پہ یہ فرض ہو جاتا ہے، مولا کائنات کو امام کہنے والے، امیر المؤمنین کہنے والے پہ یہ فرض ہوتا ہے زندگی ویسے گزارے جیسے علی نے بتائی ہے۔ کیوں؟ اور اگر کسی کو شک ہو کہ صاحب علی نہیں آتے تو انہیں قرآن کو دوبارہ پڑھنا چاہیے اور احادیث کو۔ قرآن کریم کہتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اللہ موت کی کیفیت کو بیان کر رہا قرآن میں کہ جب موت کی غنودگی آتی ہے حق اور حقیقت کے ساتھ، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور آتی ہے موت کی غنودگی حق کے ساتھ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ موت کی غنودگی حق کے ساتھ آتی ہے، یعنی موت کی وہ جو نیند ہوتی ہے وہ حق کے ساتھ آتی ہے، اکیلے نہیں آتی، حق و حقیقت ہوتی ہے ساتھ۔ حق کیا ہے؟ حق کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر اعظم ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد النبوی میں تشریف فرما ہے، چاہنے والے پیغمبر کو گھیر کے بیٹھے، اچانک مسجد میں داخل ہونے والا داخل ہوا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، پیغمبر کو سلام کیا، پیغمبر نے جواب سلام دیا، مسجد میں اس جلسے میں جہاں پہ جگہ خالی تھی وہیں پہ آ کے آنے والا بیٹھ گیا۔ پیغمبر اعظم نے اپنے چاہنے والوں سے پوچھا جانتے ہو مسجد میں جو آیا ہے وہ کون ہے؟ سب نے کہا کہ نبی خدا، اس میں جاننے والی کون سی بات ہے، آپ کے بھائی امیر المؤمنین ہیں، آپ کی بیٹی زہرا کے شوہر ہیں، حسنین کے والد ہیں، فاتح خیبر و خندق، اور جو بھی فضائلیات تھے سب سنا دیے کہ یہ آئے ہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ یہ تو تم فضیلت پڑھ لیتے، حقیقت علوی معلوم ہے کہ کیا؟ کہ نہیں پیغمبر، آپ بہتر جانتے ہیں، بتائیے حقیقت علوی کیا؟ بہت مشہور حدیث ہے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا علی کی حقیقت یہ ہے کہ الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ علی کی حقیقت یہ ہے کہ یہ حق کے ساتھ ہے اور حق اس کے ساتھ ہے۔ دیکھیں یہ حدیث ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد پیغمبر نے اپنے چہرے کو ادھر موڑا جدھر سجدہ کیا کرتے تھے، اللہم ادر الحق معہ حیث دار،
اے میرے اللہ حق کو ادھر ادھر موڑنا جدھر علی موڑیں۔ پیغمبر کی اس دعا سے پہلے علی اور حق ساتھ ساتھ ہیں، ہمراہ ہیں، نہ ان میں کوئی امام ہے نہ کوئی ماموم ہے، نہ کوئی مقدم ہے نہ کوئی مؤخر، نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے، مگر دعا کے بعد ترتیب بدل جائے گی، میرے اللہ حق کو ادھر موڑنا جدھر علی موڑیں۔ معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر کی دعا قبول ہونے کے بعد عالم یہ ہوگا کہ اب حق اور علی ساتھ نہیں ہیں، بلکہ حق منتظر ہے کہ علی کے پیچھے رہے، علی آگے جائیں کہ حق ادھر موڑے۔ اب علی امام ہے حق کا، لہذا اب قرآن کیا کہتا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آتی ہے موت کی غنودگی آتی ہے حق کے ساتھ۔ موت کا پروسیجر کیا ہوتا ہے کہ صاحب لوح محفوظ کے اوپر تختی کے اوپر لکھ جاتا ہے فلاں شخص کو فلاں وقت کے اوپر آج جانا ہے۔ جیسے ہی لوح محفوظ پہ کسی کے جانے کا وقت ہوتا ہے فوراً جو اسرائیل ہیں جو موت کے ملائکہ کے سردار ہیں، عام طور پہ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ ایک ہی ملک ہے موت کا، نہیں ایک نہیں ہے، پوری فوج ہے اس ملک الموت کی، اس لیے کہ ایک وقت میں کتنی جگہ جانا ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم میں 3 طریقے سے موت کے آنے کا جو انداز بیان ہوا ہے، کہا کہ کہیں ملک الموت جاتا ہے، کہیں موت کے ملائکہ جاتے ہیں، اور کبھی اللہ یتوفاہم، اللہ خود موت کو دیتا ہے۔ لہٰذا یہ بھی معلوم ہوا کہ موت صرف اسرائیل قبض روح کے لیے نہیں آتے بلکہ ان کی فوج ہے۔ کیا ہوتا ہے لکھا جاتا ہے لوح محفوظ پہ فلاں کے جانے کا وقت قریب ہوا۔ اب ملک الموت دیکھتے ہیں جانے والے کا اسٹیٹس کیسا ہے، اگر کوئی وی وی آئی پی ہوتا ہے تو خود آتے ہیں، یعنی وی وی آئی پی سے مراد یہ کہ واقعی اللہ والا ہو، مومن بندہ ہو تو خود آتے ہیں قبض روح کے لیے، اور کوئی امیر المومنین ہو تو اب کوئی واسطہ بھی نہیں بنتا، اللہ یتوفاہم، اللہ موت دیتا ہے، یہ قرآن کی آیتیں۔ اور اگر کوئی گناہ گار ہو تو کوئی بھی ملک ہوتا ہے وہ آ کے روح کو قبض کرتا ہے۔ تو پروسیجر یہی ہے، ادھر لوح محفوظ پہ لکھا ملک آنے لگا، کیا لے کے آ رہا ہے؟ موت لے کے کیا جائے گا؟ روح، اللہ اکبر، لے کے جانے والا ہے روح، لے کے آ رہا ہے موت۔ اب موت جب لے کے آنے لگتا ہے تو موت لے کے آنے لگتا ہے تو ابھی موت راستے میں ہوتی ہے، اور یہ ملک الموت ہے جو مرنے والے کے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ اچانک موت ٹھہر جاتی ہے ایک مقام پہ، کہاں لے کے جا رہا ہے؟ فلاں شخص کے مرنے کا وقت قریب ہو گیا، تجھے چلنا ہے۔ کہ میں تو نہیں جانے والی، کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں جاتی ہوں حق و حقیقت کے ساتھ۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی غنودگی حق و حقیقت کے ساتھ جاتی، تو کہا ٹھیک ہے حق کے ساتھ آ جا۔ کہ حق تو تب جائے گا جب علی جائیں، اس لیے کہ حق معموم ہے، حق انتظار کر رہا ہے، علی مڑیں تاکہ یہ حق مڑے۔ کہ پھر کرنا کیا ہوگا؟ کہ پہلے چل نجف کی زری کے اوپر جالی کو چوم کے کہے یا امیر المؤمنین اٹھیے، چلیے کسی کے جانے کا وقت قریب آ گیا، آپ آگے آگے جائیے، تاکہ موت آپ کی اقتدا کرتی ہوئی آپ کے پیچھے پیچھے اس مرنے والے کے گھر تک جائے۔ لہٰذا اب ملک الموت مرنے والے کے گھر آنے سے پہلے پہنچتا ہے نجف پہ، موت کو لانا چاہتا ہے، مرنے والے کے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے، مگر موت کو نہیں لا سکتا، موت پیچھے ہے علی کے۔ اب مرنے والا دیکھتا ہے کہ موت آنے والی ہے، مگر موت سے پہلے تو علی آ گئے ہیں۔ اب وہ بندہ کہ جس کی زندگی بھر یہ کوشش تھی کہ ایک مرتبہ نجف میں جا کے زری کو چوم لے، وہ مرتے وقت دیکھتا ہے کہ خود مولا المواحدین آ رہے ہیں۔ اب یہ زیارت میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ ملک الموت روح کو قبض کر لیتا ہے، اس کو خبر بھی نہیں ہوتی، آواز آتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے، ایسے جسم سے روح نکل جاتی ہے، ایسے جسم سے روح نکل جاتی ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی آتے ہیں مولا، اور اگر کسی کو شک ہو تو پھر اسے اس حدیث کا بھی انتظام کرنا ہوگا کہ جس میں حارث حمدانی امام کا چاہنے والا ہے، آتا ہے مولا کائنات کے پاس، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ مولا نے کہا کہ حارث رونے کا سبب کیا؟ کہ مولا میرا بھائی دنیا سے چلا گیا ہے۔ کہ ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، تیرا بھائی بھی چلا گیا، اس میں افسوس اور رونے کی کیا بات؟ کہ مولا میرا بھائی مدینے میں نہیں تھا، ایک ایسے شہر میں گیا جو یہاں سے کافی دور ہے۔ کہ کوئی بات نہیں، جو یہاں پہ روح قبض کرنے والا تھا وہی وہاں پر روح قبض کرنے والا تھا، چلا گیا، تدفین ہو گئی۔ کہا مولا اس بات سے بھی پریشان نہیں ہوں کہ اس شہر میں وہ دنیا سے گیا۔ کہا پھر پریشان کیوں ہے؟ کہ حارث ڈرتا اس بات سے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حارث کا انتقال اور حارث کی موت بھی دوسرے شہر میں ہو جائے۔ تو کہا کوئی بات نہیں، اگر دوسرے شہر میں بھی ہو جائے گی تو پریشانی کیا ہے؟ کہ مولا پریشانی یہ ہے کہ حارث کا طریقہ یہ ہے کہ جب صبح میں اٹھتا ہے اور اپنے کاروبار پہ جانے لگتا ہے تو سب سے پہلے آپ کے دروازے پہ آتا ہے، آپ کی زیارت کرتا ہے۔ صبح ہوتی ہے حارث کی آپ کے چہرے کی زیارت سے، پورے دن کے امور کو انجام دیتا ہے۔ رات میں جب سونے لگتا ہے تو سونے سے پہلے پھر آتا ہے آپ کے دروازے پہ، آپ کی زیارت کرتا ہے۔ یعنی حارث کا دن شروع ہوتا ہے آپ کی زیارت سے، حارث کے دن کا اختتام ہوتا ہے آپ کے چہرے کی زیارت سے۔ کہا ہاں میں نے دیکھا ہے تو یہی کرتا۔ کہ مولا بس حارث اس بات سے پریشان کہ دنیا میں جس کے شب و روز آپ کی زیارت کے بغیر شروع نہیں ہوتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایسے شہر میں مر جاؤں کہ جہاں پر میں آپ کی وقت آخر زیارت نہ کر سکوں، اس بات سے میں پریشان ہوتا ہوں۔ اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ مولا المواحدین کہتے ہیں یا ہار
پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. حارث گھبراؤ نہیں, پریشان نہیں ہو. یا ہار میں یمت یرنی, جو بھی مرے گا وہ مجھے دیکھے گا. مولا کائنات ہے. یا ہار میں یمت یرنی, جو بھی مرے گا وہ مجھے دیکھے گا. معلوم یہ ہوا کہ مولا کائنات نے یہ کلی فیصلہ کر دیا ہے کہ مرنے والا علی کو دیکھتا ہے. لہٰذا حارث تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, مرتے وقت علی آئے گا تمہاری بالین پر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا نے تو یہاں یہ کہا ہی نہیں کہ مومن مرے گا تو علی آئے گا. مولا نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ مسلم مرے گا تو علی آئے گا. کہ میں یمت, جو بھی مرے گا وہ دیکھے گا علی کو. لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ کافر و منافق بھی اگر دنیا سے جائے گا تو وہ علی کو دیکھے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب علی سب کی بالین پہ آتے ہیں, سب زیارت کرتے ہیں, تو کیا سب کو علی کا دیکھنا فائدہ پہنچا دے گا؟ اس کا جواب آیت اللہ بہجت سے ملا کہ جب کسی نے پوچھا کہ مولانا یہ بتائیے کہ جب امام آخر آئیں گے یا لسارات الحسین کا علم بلند کر کے ظہور ہوگا آپ کا, تو کیا ہم امام کو دیکھ کے پہچان لیں گے؟ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ دیکھنا اور پہچاننا کافی کہاں ہوتا ہے. اگر دیکھ کر پہچاننا کافی ہوتا تو روز عاشورہ کربلا کے میدان میں عمر سعد سے زیادہ حسین کو کون پہچانتا تھا؟ ہرملہ سے زیادہ حسین کو کس نے دیکھا تھا؟ شمر سے زیادہ حسین کی معرفت کس کے, حسین کو پہچاننے والا کون تھا؟ سب جانتے اور پہچانتے تھے. مگر کیا یہ جاننا اور پہچاننا کافی ہوا؟ نہیں. عزیزان گرامی, مرتے وقت آتے ہیں علی, مگر علی کو دیکھنا ان کو فائدہ پہنچائے گا جن کی زندگی میں علی اترا ہوا ہوگا. لیکن جس کی زندگی ہی فقیر شام کے رویے کے اوپر گزری ہو, جس نے کبھی سیرت علوی کو اپنی زندگی میں اتارا نہ ہو, جو علی کی سیرت سے دور رہا ہو, وقت آخر وہ علی کو دیکھے گا بھی, پہچان بھی لے گا تو فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اس لیے کہ یزید اور شمر اور یہ ہرملہ یہ سب دیکھ بھی رہے تھے حسین کو اور پہچان بھی رہے تھے, کوئی فائدہ نہیں ملا. ہاں فائدہ کسے ملا؟ شب عاشور دو حیثیتیں اور دو کردار ہیں. ایک کو حسین کا دیکھنا فائدہ پہنچا گیا اور دوسرے کو حسین کا دیکھنا فائدہ نہ پہنچا سکا. شب عاشور پہلی تیر بارانی ہوئی. حسین مظلوم کربلا نے عباس ولی اکبر کو بلایا, جاؤ عمر سعد سے کہو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت چاہیے, ہم عبادت میں رات گزارنا چاہتے ہیں. حضرت عباس ولی اکبر عمر سعد سے اجازت لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ میرا بابا آج کی رات عبادت میں بسر کرنا چاہتا ہے, لہٰذا جنگ کو صبح کے لیے روک دے اور صبح انشاءاللہ جنگ ہوگی. میں اکثر سوچتا رہتا تھا کہ اگر یہ جنگ روز عاشور کی جگہ شب عاشور ہو جاتی تو پیاسوں کی پیاس کچھ کم ہوتی, اس لیے کہ دن کی دھوپ میں پیاس اور بڑھ چکی ہے, بھوک اور بڑھ چکی ہے. اگر 9 محرم کی رات میں یعنی شب عاشور میں یہ جنگ ہوتی تو شاید پیاس کم ہوتی. مولانا یہ پیاس کیوں بڑھنے دی؟ اس کا جواب اس وقت ملا کہ جب آدھی رات گزر گئی اور یزیدی لشکر میں 2 خیمے نظر آئے ہیں کہ جن خیموں کے مالک رات بھر پریشان ہیں, اپنے خیمے میں ٹہل رہے ہیں. ایک خیمہ ہے حر ابن یزید ریاحی کا, دوسرا خیمہ ہے عمر ابن سعد ابن وقاص کا. عمر ابن سعد کا بیٹا ہے, کہتا بابا کل جنگ ہونے والی ہے, آرام کرو, رات بھر جاگو گے تو صبح جنگ کیسے ہوگی؟ کہا حسین کی جانب دیکھ رہا ہوں, پریشان ہوں. کب پریشان کیا ہونا ہے؟ تمہارے پاس 30,000 کا لشکر, 90,000 کا لشکر, 9 لاکھ کا نرغہ جو شاعری میں استعمال ہوا, کم از کم 30,000 کا لشکر ہمارے ساتھ کے پاس کربلا میں ہے. بیٹا کہتا ہے کہ تمہارے پاس 30,000 کا لشکر, وہاں 72 جن میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بوڑھے بھی ہیں, پریشان کیا ہونا ہے؟ صبح جنگ ہوگی, چند دقیقوں میں اور چند منٹس کے اندر یہ جنگ ختم ہو جائے گی, جا کے سو جاؤ. عمر سعد کہتا ہے کہ میں حسین کی قلت یا اپنی کثرت سے پریشان نہیں ہوں. پھر کیوں پریشان ہے؟ کہ اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں حسین کی طرف مال دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے مگر جنت ہے, اور دوسری طرف یزید ہے کہ جس کے پاس مال دنیا سے تو بہت کچھ ہے, حکومت رے ملنے والی ہے, مگر مرنے کے بعد صرف اور صرف جہنم میں. فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ دنیا لے کر یزید کا ساتھ دوں یا آخرت لے کر حسین کا ساتھ دوں. ایک اور خیمہ نظر آتا ہے ایک شخص کا کہ جو رات میں شخص ہے, صبح ہوتے ہوتے شخصیت بن چکا ہے, حر ابن یزید ریاحی. حر اپنے خیمے میں پریشان ہے. بیٹے کا سوال, بابا پریشان کیوں؟ حسین کی طرف سے پریشان. حسین کی طرف سے پریشان کیوں ہو؟ تمہارے پاس اپنا 1,000 کا لشکر ہے, حر 1,000 سپاہیوں کا سردار ہے. کہا اگر کل عمر سعد نے صرف تمہیں حکم دے دیا کہ تم اپنی فوج کے ساتھ جنگ کرو تو چند گھنٹوں میں یہ جنگ تمام ہو جائے گی. وہاں 72 ہیں, جہاں بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, جوان بھی ہیں. پریشان کیوں ہو؟ سو جاؤ. کہ میں حسین کی قلت یا اپنی کثرت سے پریشان نہیں ہوں. وہی جواب ہے جو عمر سعد کا تھا. میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں, فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں حسین کا ساتھ دوں یا یزید کا ساتھ دوں. رات تمام ہوئی, یہ 2 شخص تھے جو صبح ہوتے ہوتے شخصیت میں تبدیل ہو چکے ہیں. روز عاشورہ کا صبح طلوع ہوا اور تاریخ نے دیکھا کہ ایک عمر ابن سعد لعنت اللہ بن گیا,
اور یزید کا ساتھ دے کے ملعون قرار پایا صبح قیامت تک کے لیے. اور دوسری طرف ہر ہے کہ صبح عاشور اذان کے وقت اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا جان یہ جو آوازیں میں سن رہا ہوں کیا تم بھی وہی آوازیں سن رہے ہو؟ ہاں بابا ہم آوازیں سن رہے ہیں، حسین کے بچے پیاسے ہیں، اللہ تش رتش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں. جانتے ہو ان کا مجرم کون ہے؟ ہاں بابا آپ حسین کو کربلا نہ لاتے تو شاید حسین کے بچے پیاسے نہ ہوتے. کہ اب تو خطا ہو گئی، میرے ہاتھوں کو باندھ دے، میری آنکھوں پہ پٹی، تاکہ میں حسین کے پاس جا کے اپنی خطا کی معافی طلب کروں. حسین کریم ابن کریم کا بیٹا ہے، مجھے معاف کرے گا. اور چھوٹے سے لشکر کے ساتھ حسین مظلوم کربلا کی جانب بڑھ رہا ہے. سید العلماء فرماتے ہیں کہ جب یہ حضرت اور قریب آنے لگے تو امام حسین نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا لشکر آ رہا ہے اور لشکر کا سربراہ اپنے چہرے کے اوپر ڈھال لگا کے آ رہا ہے. ڈھال لگا کے آ رہا ہے، تلوار لے کر آنے کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کرنے آ رہا ہے. چہرے کو چھپائے ہوئے ہے. سید العلماء فرماتے ہیں کہ شاید یہ چہرہ اس لیے چھپا رہا تھا کہ کن آنکھوں سے حسین سے نظریں ملائے گا کہ جس کا مجرم ہے، جس کے بچوں کی پیاس کا مجرم ہے. آنے والا حسین کے نزدیک آیا اور آ کے اپنے آپ کو حسین کے پیروں پہ گرا کے کہتا ہے ایک کریم ابن کریم کے بیٹے میری خطا اگر معافی کے لائق ہو تو مجھے معاف کر دے. حسین نے کہا آنے والے بتا تو صحیح کہ تو کون ہے. حسین نہیں چاہتے کہ ہر کہہ کے خطاب کریں کہ ہر شرمندہ ہو جائے کہ پہچان لیا گیا ہے، بتا تو صحیح کہ تو کون ہے. اتنا سنا ایک مرتبہ پیروں کو چھوڑ کے نزدیک آنے لگتا ہے، آقا میں ہر ابن یزید ریاحی ہوں، میں آپ کا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دیں. مل گئی اجازت. عزیزان گرامی جب ہر کو معافی مل گئی تو سمجھ میں آیا کہ حسین نے یہ ایک رات کی مہلت کیوں مانگی ہے. مگر پھر بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا ایک ہر کے لیے آپ نے 72 کی پیاس کو بڑھنے دیا، ان کی پیاس کی حدت اور شدت بڑھ گئی. ایک ہر کے لیے آواز آئی نہیں، ہم نے ایک ہر کے لیے یہ انتظام نہیں کیا بلکہ صبح قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے ہر کو بیدار کیا ہے کہ جس وقت تمہارے شعور کا ہر بیدار ہو جائے، جس وقت تمہاری بصیرت کا ہر بیدار ہو جائے، جس وقت تمہاری توبہ کا ہر بیدار ہو جائے، ہماری بارگاہ میں ہم ہر کو معاف کرواتے ہیں. تم تو ہمارے ماتمدار ہو، تم تو ہمارے نوحہ خان ہو، لہذا دل منقلب کر کے آؤ تو حسین کی بزم میں. حسین ہر کو معاف کرتا ہے. اجازت مل گئی، معافی مل گئی، اور اب ہر ہے عباس کو نزدیک بلا کے کہتا ہے عباس حسین نے معاف کیا ہے مگر یہ ہر زینب کا بھی تو گناہ گار ہے، یہ سکینہ کا بھی مجرم ہے، جاؤ میری طرف سے شفاعت کرو، علی کی بیٹی مجھے معاف کر دے. حضرت عباس شہزادی کے خیمے میں اجازت لے کے پہنچتے ہیں. شہزادی ہر کو حسین نے معاف کر دیا ہے، اب آپ بھی ہر کو معاف کر دیجئے. بس شہزادی نے جیسے ہی اتنا سنا کہا عباس ارے جب میرے والی و وارث وقت کے امام نے ہر کو معاف کیا تو زینب کیسے نہ معاف کرے گی؟ جاؤ ہر سے کہو میں نے معاف کیا. سکینہ نے بھی معاف کر دیا. لیجئے تین طرف سے معافی مل گئی. ہر کو ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے مولا اگر معاف کر دیا ہے تو مرنے کی اجازت دے دیجئے. لیجئے مرنے کی جو اجازت ملی تو بیٹا جوان ہے. ایک مرتبہ طلب کے کہتا ہے بابا اگر یہ آر ہے، اگر بیٹا جوان زندہ ہو تو بوڑھے جنگ نہیں کیا کرتے، پہلے جوان کو مرنے کی اجازت ملنی چاہیے. ہر کے بیٹے کو اجازت مل گئی ہے. جوان بیٹا اور ہوار پہ سوار ہوا، میدان کارزار میں آیا ہے، جنگ کے جوہر دکھا رہا ہے. اچانک وہ وقت آیا کہ ایک گرز سر پہ لگا، زمین پہ آنے لگا، آواز دی یا بتا ادرکنی، اے میرے بابا میری مدد کو آؤ. ہر ہے جو اپنی کمر کو پکڑے ہوئے، ٹوٹی ہوئی کمر، جوان بیٹے کے مرنے نے کمر کو توڑا ہے. ہر چاہتا ہے کہ جوان کے جنازے پہ پہنچے. ارے ابھی ہر اپنے بچے کے جنازے پہ پہنچا ہی تھا، دیکھا حسین ہر سے پہلے پہنچ چکے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ ہر کے بچے کا سر حسین کے زانوں پہ ہے. ہر تڑپ گئے مولا ارے غلاموں کے سر آقا کے زانوں پہ نہیں ہوتے. اتنا سننا تھا. حسین تڑپ گئے. اے ہر جوان کی میت پہ بوڑھے باپ نہیں جایا کرتے. میں کہوں گا مولا آپ کو ہر کا اور ہر کے بیٹے کا اتنا خیال ہے. ارے ابھی چند ساعتیں گزریں گی، جوان علی اکبر کا جنازہ ہوگا، آپ کا زانو ہوگا، آواز دیں گے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اپنے جوان کے جنازے کو لے کے جاؤ. لیجئے بوڑھا باپ جوان کے جنازے کو کیسے اٹھاتا؟ اکبر کے سینے سے اپنے سینے کو لگایا. اب جو جنازہ علی اکبر کو لے کے خیمے کی طرف بڑھے، تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت علی اکبر کے پیر ہیں جو زمین پہ خط دیتے ہوئے جاتے ہیں. جنازہ خیمے میں جو پہنچا ہے ایک تلاطم برپا ہوا، ہم شکل مصطفیٰ شہید ہو کے آیا ہے. لیجئے اب حسین کے پاس کوئی بھی نہیں ہے جو نصرت کرے. آخری وقت حسین مظلوم کربلا کا ہے. میدان کارزار میں حسین مظلوم کربلا ہے. آوازت حل من ناصر ینصرنا، حل من معین یعیننا، حل من مغیث یغیثنا. ارے کون ہے جو میری نصرت کرے؟ کون ہے جو میری مدد کرے؟ کون ہے جو آواز استغاثہ پہ لبیک
لبیک کہے۔ روایتیں یہ بتاتی ہے کہ زعفر جن اپنے غول کے ساتھ آتا ہے، مولا اجازت دیجئے ابھی تاریخ کربلا کو بدل دوں گا۔ آواز دی جاؤ زعفر جن، یہ عبد و معبود کا امتحان ہے، اجنہ کا یہاں کوئی کام نہیں، واپس ہو گیا۔ دوبارہ آواز دی حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری مدد کو آئے گا؟ جبریل امین ملائکہ کا غول لے کے آئے ہیں، مولا اجازت دیجئے زمین کربلا کا نقشہ بدل دوں گا۔ آواز دی جبریل واپس جاؤ، یہ عبد و معبود کا امتحان ہے، یہ انسان کا امتحان ہے، یہاں ملائکہ کا کوئی کام نہیں۔ لیجئے جبریل بھی واپس ہوا، اور اب حسین نے دوبارہ آواز دی، 3 مرتبہ آوازیں آ رہی ہیں، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ میں کہوں گا مولا آپ ملائکہ کی مدد نہیں لینا چاہتے، اجنہ کو واپس بھیج چکے ہیں، اکبر کا جنازہ اٹھا چکے، عباس کے شان قلم ہو چکے، حتیٰ اصغر بھی شہید ہو چکا ہے۔ اے مولا جب کسی سے مدد نہیں چاہیے، کس کو بلا رہے ہو مدد کے لیے؟ کس کو آواز دے رہے ہو؟ عجب نہیں آواز آئے، ارے میں قیامت تک آنے والے اپنے شیعوں کو آواز دے رہا ہوں، اس لیے کہ کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، تو جب ہر دن عاشور ہوگا تو ہر دن جب وقت عصر ہوگا میری آواز گونجے گی، حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری مدد کرے؟ اب وہ مسلمان اور شیعہ اور میرا محب، میرا عزادار ہوگا جو لبیک یا حسین کہے گا، اور کہے گا مولا کربلا میں ہوتے تو اپنی جان کو فدا کرتے، ہم آج لبیک کہہ کے آپ کی سیرت کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ میں قیامت تک آنے والے اپنے چاہنے والوں کو بلا رہا ہوں کہ دیکھو تم حسین کی ظاہراً کوئی مدد نہ کر سکے کربلا میں، مگر حسین نے جس حق کے لیے شہادت دی ہے، حسین نے جس سچائی کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس سچائی کی بقا کے لیے، اس حق کی بقا کے لیے جانوں کو قربان کر دو۔ اور اس وقت کے جب امام آخر آئیں تو جو ہمارا خون کا بدلہ لینے کے لیے آئیں گے، اس شان سے جانا جیسے میدان کربلا میں مجاہد جایا کرتے ہیں۔ لیجئے حجتیں تمام ہوئی، حسین مظلوم کربلا نے جنگ کا آغاز کیا ہے، وہ وقت بھی آیا، الامان الحفیظ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور وہ عصر عاشورہ کا ہنگام، حسین مظلوم کربلا سجدہ خالق میں سر کو جھکا چکے ہیں، اور اب وہ شمر ملعون کا کند خنجر زمین کربلا پہ زلزلہ، الا قتل الحسین بکربلا والا ذبح الحسین بکربلا، کربلا کی زمین پہ حسین ذبح ہو گیا، حسین قتل کر دیا گیا۔ اے پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ اٹھاؤ، اس لیے کہ زمین کربلا پہ زلزلہ ہے، کہیں قیامت تو نہیں آئی۔ اب جو پردہ اٹھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے پھوپھی اماں عابد یتیم ہو گیا، حجتن کا خاتمہ ہو گیا، آپ کا بھائی میدان کارزار شہید۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ حضرات مزید گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جن مرحومین کے لیے مجلس اعظم منعقد کی گئی ہے ان کی روح کو اصال سکینہ کا وہ رونا اور سید مظلوم کا بیٹی سے یہ کہنا، ارے تو روئے میں یہ دیکھ نہیں سکتا سکینہ، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات نہ رو
نہیں در سے وعدہ کرو بی بی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی عادت ذرا تنہائی میں رہنے کی بھی ڈالو تصویر تصور میں اسیری کی بنا لو صبح کے قریب نہ بیٹھا کرو بی بی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی اصغر کو نہ مانوس کرو پیار سے اپنے اکبر کی عروسی کے نہ دیکھا کرو سپنے بالی کبھی یوں ہی نہیں پہنا کرو بی بی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی بیٹھا کرو کچھ دیر چراغوں کو بجھا کر سمجھا کرو اس خاک کو اے لاڈلی بستر ماحول یتیموں کا بھی سوچا کرو بی بی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی زندان سے ریحان صدا آتی ہے اکثر جیسے کہ سکینہ سے یہ فرماتے ہو سرور اب ڈر سے لعینوں کے نہ جاگا کرو بی بی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی اچھی نہیں یہ
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إن العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العلي العظيم.